بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن میں جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ آج میرے اس درس کا عنوان جو ہفتے واری ہمارا لیکچر ہوتا ہے وہ ہوں گا انشاءاللہ جو ایک سوال تھا اور بہت سارے لوگ بکثرت اس سوال کو کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ وطر کے تعلق سے وطر کب پڑھے، وطر کتنی رکعت پڑھے، وطر کا طریقہ کیا ہے، قنوت نازلہ کب پڑھنی چاہیے، قنوت کا طریقہ کیا ہے، کیا قنوت کے بغیر نماز ہوتی یا نہیں ہوتی، وطر کو سونا کیا ضروری ہے یا بغیر سوئے کے وطر ہو جاتی، مطلب تہجد کے بعد چونکہ وطر پڑھتے ہیں. تہجد کے تعلق سے بہت سارے سوالات تھے کہ تہجد کے لیے سونا کیا ضروری اور فرض ہے، اور بہرحال کیا جس میں بہت زیادہ لوگوں کے سوالات تھے. تو انشاءاللہ عزیز ان سوالات کو ہم نے سب کو جمع کیا، اور آج انشاءاللہ عزیز ہم آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے وطر کے تعلق سے اور تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا. ہم پہلے وطر دیکھیں گے پھر تہجد. اس کی وجہ یہ ہے حالانکہ وطر کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کی بعد پڑھی جائے، یہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے عشاء سے لے کر فجر تک، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگ وطر عشاء کے بعد پڑھتے ہیں. تو میں پہلے وطر کی مسائل رکھ دیتا ہوں چونکہ اس کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں تہجد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ وہ باتیں بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ عزیز آ جائیں. ٹھیک، تو آئیے ہم سب سے پہلے وطر کی نماز کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ وطر کی نماز کی کیا فضیلت ہے. وطر ویسے کہتے ہیں آڈ کو، مطلب کسی چیز کو جو ایون ہو، جس کو کہ جفت ہو، اس کو طاق کر دینا، مطلب ایون کو آڈ کر دینا. جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں رات میں، اور نماز ہم پڑھتے ہیں 2 4 اس طرح سے ہوتی ہے، 2 2 2 2 جب ملتی جائیں گی تو اس کے بعد وہ ایون نمبر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جفت ہوتا ہے. تو اس کو طاق کرنے کے لیے، آڈ کرنے کے لیے جو ایک رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو وطر کہا جاتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال وطر جو ہے ایک مستقل عبادت ہے اور ایک مستقل نماز ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وطر جو ہے عشاء کا ایک حصہ ہے، اس لیے میں بات رکھ رہا ہوں. تو وطر کوئی عشاء کا حصہ نہیں ہے، وطر ایک مستقل نماز ہے، ایک مستقل عبادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آپ پر یہ عبادت فرض بھی تھی، یاد رکھیے، امت پر فرض نہیں. تو آپ یہ عبادت وہ کرتے تھے اور مستقل کرتے تھے، شہر میں ہو، سفر میں ہو، اور ہمیشہ جو ہے آپ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے. تو وطر ایک مستقل عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم کریں، اور یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے. عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن پارٹ آف عشاء نہیں. جیسا بہت سارے لوگ اگر کوئی وطر پڑھ کے نہیں گیا تو بولتا رہے عشاء پڑھے اور وطر نہیں پڑھے آپ نے تو عشاء بھی قبول نہیں ہوتی. اس لیے کہہ رہا ہوں وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے، عشاء کی نماز ایک الگ عبادت ہے، یاد رکھیے. لیکن عموماً ہمارے پاس وطر کے بعد، معاف کرنا، عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لیتے ہیں، ملاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ اس کا حصہ، جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو ہے جامع ترمذی اور جو ہے سنن دارمی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے اور وہ نماز وطر ہے، اسے عشاء اور طلوع فجر کے مابین بیچ میں پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے تو تم اس نماز کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا کرو. تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگی عشاء کا وطر کا وقت کیا ہے، عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک.
یہ کس کا وقت ہے؟ وطر کی نماز پڑھنے کا وقت ہے، اور وطر کی نماز کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کیا کی؟ مدد فرمائی ہے، ہیلپ کی ہے، مطلب یہ بہت افضل نماز ہے، ہم کوشش کریں کہ اس نماز کو ہم پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز مستقل عبادت ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن عشاء کا حصہ نہیں ہے، اور عشاء سے لے کر فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک اس نماز کو ایک انسان کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، یہ اس کی فضیلت، اور اس میں تو پہلی روایت میں ایک فضیلت پتہ چلی اور ایک وقت بھی پتہ چلا۔ دوسری ایک روایت جو ابو داؤد کی ہے، ترمذی کی اور نسائی میں بھی یہ روایت آتی ہے، اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے، نماز وطر تمہاری جو ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کا قول اور بعد میں حدیث بھی اس کے اندر ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں نماز وطر تمہاری فرض نمازوں کی طرح حتمی تو نہیں، وطر کی نماز تم لوگوں کے لیے فرض تو نہیں جیسا کہ فرض نمازیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، مطلب اس کو عمل کیا، اس کو پڑھا اور فرمایا اللہ وطر طاق ہے، اللہ وطر ہے، طاق ہے، آڈ ہے، اور آڈ کو پسند کرتا ہے، واللہ وطر ویحب الوطر، اللہ آڈ ہے اور آڈ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ آڈ مطلب اللہ ایک ہے اور آڈ ڈیجٹس کو پسند کرتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ اکثر عمل کو آڈ کرتے تھے، 1 3 5، یہاں تک کہ آپ کھانے میں ویسے ہی کرتے تھے، کھجور کھاتے تو 1 کھاتے، 1 سے زائد ہوتے تو 3 کھاتے، 3 سے زائد کھاتے تو 5 کھاتے۔ چونکہ آڈ نمبرز کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو اس کا ریمائنڈر ہمیشہ 1 ہوتا ہے، تو اللہ چونکہ آڈ ہے، 1 ہے، تو وہ پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ یہ نماز کوئی فرض تو نہیں ہے، حضرت علی کے قول خود واضح ہے، لیکن آپ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وطر ہے، طاق ہے، پھر فرمایا اور اکائی طاق کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن، مطلب اے مسلمانوں، وطر کو پڑھا کرو، وطر کو پڑھا کرو، تو گویا حکم بھی ہے وطر کے پڑھنے کا، تو لہٰذا ہمیں وطر پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور وطر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مستقل ایک نماز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کے بعد ہی پڑھے جائے، عشاء کے بعد سو کر اٹھ کے پڑھیے، یا آپ جاگ رہے ہیں تو بعد میں سوتے وقت پڑھیے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے بہرحال۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، فجر کے پہلے تک آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی، نسائی کی اور جو ہے ابن حبان، دارقطنی اور دیگر حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے ایک لفظ یہ الوطر حق، وطر حق ہے، مطلب وطر ضروری ہے، وطر کو پڑھا کرو، بلا وجہ چھوڑا نہ کرو، تاکید ہے۔ دوسری کی روایت نے فرمایا اور کہا الوطر حق علی کل مسلم، وطر حق ہے ہر مسلمان کے اوپر، مطلب اے مسلمانوں وطر تم پر حق ہے، جتنا ہو سکے وطر کو پڑھا کرو۔ تیسری روایت نے فرمایا اور کہا الوطر حق ولیس بواجب، وطر حق ہے، ضروری ہے لیکن واجب نہیں ہے، ٹھیک؟ تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں وطر کے تعلق سے، اور یہ تاکید کر رہے ہیں کہ وطر واجب نہیں ہے لیکن اس کو پڑھا کرو اس لیے کہ وہ حق ہے۔ تو اوپر کی روایتوں میں جو حق ہے کہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وطر بڑی اہم نماز ہے، بلا وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھا جائے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے یہ نماز واجب نہیں، چونکہ آپ سب کی خود حدیث ہے وطر حق ہے لیکن یہ جو ہے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وطر نہ پڑھے عشاء کی بات تو عشاء نہیں ہوئی، اس لیے بھی رکھ رہا ہوں۔ وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے لیکن وہ عشاء کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ عشاء کا پارٹ نہیں ہے، اس کے نہ پڑھنے سے عشاء میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بتانا میرا مقصود تھا۔ تو وطر کو پڑھنا چاہیے، یہ حق ہے، یہ ضروری ہے، بہت اہم ہے، لیکن یاد رکھیے واجب نہیں ہے، تو لہٰذا جو شخص استطاعت رکھتا ہو ضرور کوشش کرے کہ وطر کی نماز کو بھی وہ ادا کرے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا وطر حق ہے اور جو شخص وطر نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب اس وطر کی اہمیت، وطر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وطر کو پڑھا کرو اس لیے کہ حق ہے، اور جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بلا وجہ وطر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلا وجہ وطر میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش کر کے وطر کو ضرور ہم لوگ پڑھیں، لیکن یہ نماز واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے میں اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ خود اوپر کی ایک روایت میں وضاحت بالکل ہو گئی کہ وہ حق ہے لیکن واجب نہیں ہے، لیکن وہ اتنی اہم نماز ہے کہ
زور دینے کے لیے، امفسائز کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ حق ہے بول کر، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب بلا وجہ وطر کی نماز کو چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں، مطلب وہ غلط کام کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وطر کو ادا کیا کرے اگر طاقت استطاعت سہولت ہو تو۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی دارقطنی کی روایت آپ نے فرما کہا، مسند احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور آپ نے فرما رکھا 3 چیزیں میرے لیے فرض ہے، تمہارے لیے تطوع کا لفظ یعنی سنت ہے، 3 چیزیں میرے لیے واجب ہے، فرض ہے، میں اس کو کرتا ہوں، اور تمہارے لیے یہ چیز جو آپ سے فرماتے سنت ہے۔ کیا کیا ہے؟ قربانی، آپ نے فرمایا قربانی نبی کے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ دوسرا فرمایا نماز وطر، نماز وطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ اور تیسرا فرمایا فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعت نماز، یہ دوسروں پر آپ نے فرمایا سنت ہے، مطلب تطوع ہے، لیکن میرے لیے یہ چیزوں کو اللہ نے واجب کر دیا، فرض کر دیا، تو اس سے بھی وطر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنی ہے ہمیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا، آپ وطر کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ کو یہاں تک کہ سفر میں بھی وطر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، مطلب وطر کی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنا دیا تھا، اور آپ سفر میں بھی، حالانکہ سفر میں قصر ہوتا ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے، نمازیں ملائی بھی جا سکتی ہے، 2 نمازیں، فجر اپنے وقت پر، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے ظہر کے وقت میں چاہے عصر کے وقت میں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاہے مغرب کے وقت میں چاہے عشاء کے وقت میں، تو گویا 3 وقت میں 5 نمازیں ہوتی ہے، اور اس میں بھی قصر کا آپ کو موقع ہے، مطلب نمازیں ہاف ہو جاتی ہے، فجر 2 کی 2 رکعت ہوتی ہے فرض، ظہر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، عصر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، مغرب کی 3 ہوتی ہے، اور عشاء کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، مطلب فرض میں بھی قصر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی جو ہے وطر کو پڑھا، وطر کو پڑھا، تو وطر کی نماز اس سے پتہ چلتا ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اب وطر کی نماز کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، موقدہ، جیسے ہمارے پاس جو عموماً چلانے ہیں واجب الوطر بولتے ہیں، وہ کیوں؟ وہ جو حدیث میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا رہا ہے یہ تو بہت اہم ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہے وہ شخص، لیکن علماء لکھتے ہیں یہ وضاحت کے لیے ہے، اہمیت بتانے کے لیے ہے، لیکن یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کوئی وطر کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ واجب نہیں، بلکہ اس کے تعلق سے صحیح قول یہ کہ وطر کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، واجب نہیں یاد رکھیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اور خاص طور سے حنفی مسلک میں فرض الگ چیز ہے، واجب الگ چیز ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، یاد رکھیے فرض اور واجب کی اہمیت ایک جیسی ہوتی ہے، تو بہرحال وہ کہتے واجب ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے واجب نہیں، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ، اور یہی قول جمہور علماء کا، یاد رکھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ بھی دی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ جو ہے آپ فرماتے نہیں سوائے اس کے تطوع یعنی سنت نفل پڑھے، مطلب وطر کی نماز یہ جو ہے یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، کہ رات نے فرمایا مجھ پر فرض ہے اور تم لوگوں پر تطوع، تم لوگوں پر کیا ہے؟ سنت ہے، تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا یہ نماز واجب نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام مالک جو ہے اور مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تطوع، یہ نماز سنت ہے، نہ کہ تم پر فرض، تو بلکہ یہ جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں سنت موقدہ جو کہتے ہیں نا، ایسی سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کرنے کی کوشش کی، یہ نماز ایسی ہے، یاد رکھیے وطر۔ اب وطر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پہلی حدیث میں نے درس کی ابتدا میں جو بتائی واضح ہے کہ یہ نماز کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی، اور یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک، تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے فجر کے طلوع مطلب فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک، مطلب اس کو عام زبان میں کہوں تو عشاء کے بعد سے سحر کے وقت کے ختم ہونے تک، چونکہ سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر شروع ہو جاتی، تو اس کا وقت رات میں عشاء کے بعد سے لے کر سحر کے شروع ہونے کے پہلے تک ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو جو ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھو، عشاء کے بعد اور طلوع فجر کے شروع ہونے کے بیچ میں کہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت آپ نے فرمایا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز وتر ادا فرمائی، ابتدائی حصے میں بھی، وسط شب میں بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد سے لے کر نماز رات کے کسی بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ رات کے آخر حصے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وتر کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا اور کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں وفات پائی، مطلب یہ روایت بھی عائشہ فرماتی اور کہتی ہے اس روایت میں کہ جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی ان دنوں میں آپ آخری حصے سحر کے وقت وتر کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بعد بھی پڑھتے، بیچ میں پڑھتے، اور آخر وقت میں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس کو آخر وقت میں اللہ کے رسول اس کو سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک حکم ہے، حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر کو پڑھ لو، مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے تک وتر کو ہم کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو پتہ چلا وتر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھا، اور اس کو ہم کہیں گے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے، سحر کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ انسان سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر نفل نمازیں مطلب تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد کے بعد اگر وتر پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے خالی وتر کو رات میں کیوں اٹھنا ہے؟ تو تہجد بھی پڑھنا، لیکن میں تہجد انشاءاللہ آخری میں رکھوں گا وہ حصہ۔ تو یہ جو وتر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کے بعد اپنی وتر پڑھ لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی، آپ سب ان کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وتر پڑھ لے، مطلب تہجد ادا کر، اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وتر کی نماز، چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وتر پڑھتے تھے، چاہے تہجد کے وادی تھے، لہٰذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے، یاد رکھیے بہت افضل، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ، تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو وتر کو، اور تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھنے کے بعد وتر پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وتر ادا کرے، مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وتر بھی ادا کرے۔ تو یاد رکھیے یہ آخری وقت افضل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے خدشہ ہے رہ جائیں گی نہیں پڑھ پاؤں گا، تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکیں گا تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے۔ جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں تو اسے چاہیے کہ وتر پہلے پڑھ لے، مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے، اور جسے آخر رات میں خیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے، خیام کرے، اس کو شوق ہو، اس کو لگا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے۔ جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا، شک ہو رہا ہے، یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک تو اٹھ نہیں پاؤں گا، یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے، بس عشاء ہو جاتی ہے فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے۔ ایسا نہیں، جس کو شوق ہے رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ وہ وتر کو روکے رکھے، تہجد کے بعد اس کو ادا کرے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے۔ رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح وتر کو بھی سحر سے پہلے، سحر کے آخر وقت میں پڑھنا، یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد، اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، چونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے فوراً ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں میرے خلیل، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست، تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، 3 باتوں کی مجھے تاکید کی۔ پہلا، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے روزے جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے اس کے روزے رکھوں، یہ آپ نے ان کو تاکید کی تھی۔ چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو میں روزے رکھوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھوں۔ اسی طرح فرماتے اور کہا یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں۔
مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں، مطلب انسان سونے سے پہلے وطر پڑھ سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں وطر نماز رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور تہجد کی بعد ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی انسان بغیر جاگے بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ یہ جواب ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، افضل ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اس لیے کہ اٹھنا، مشقت کرنا، وضو کرنا، ٹھنڈا اور گرم پانی کا مسئلہ ہوتا ہے رات میں، پھر بھی کرنا یہ افضل، لیکن ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے تم تو سوئی نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرما رہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا، مطلب اگر تم سونے کا ڈر ہو کہ صبح نہیں اٹھ پاؤں گے تو وطر پڑھ کر سونا، اور صحابہ ظاہر سی بات ہے تہجد کی بھی عادی تھے، یہ تو کوئی جلدی بھی پڑھ سکتا ہے تہجد، یاد رکھیے، یا پھر بغیر سوئے کی بھی رات بھر جاگ لیا کسی کاز کی کسی وجہ سے، ریزن کی وجہ سے، تو پھر میں تہجد پڑھ کر سو سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان نے تہجد کی نیت، مطلب مثال کے طور پر آج اس نے ارادہ کیا کہ میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ تہجد کا ارادہ نہیں۔ اب اگر رات کے آخری حصے میں نیند جاگ گئی، سمجھ لیجئے رمضان کے مہینے میں عموماً ہم لوگ وطر کا بھی اہتمام تہجد کا بھی کرتے ہیں، اب یہ سوچا کہ رات میں تو وطر پڑھ لی اور سو گیا، اب تہجد میں اٹھا تو وطر تو آخری نماز ہونا چاہیے رات کی، وطر نماز آخری ہونا چاہیے رات کی، تو اب میں کیا کروں؟ کیا میں ڈبل وطر پڑھوں رات میں اٹھ کے؟ مطلب میں نے وطر پڑھا اور سو گیا، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم وطر پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر کیا کریں؟ تو وطر پڑھ کر اگر آپ سو گئے ہیں اور رات میں نیند ہوشیار ہو جائے اور تہجد پڑھنا چاہے تو آپ صرف تہجد پڑھیں گے، وطر کو آپ ڈبل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک رات میں دو وطر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے آپ سن کی حدیث ہے ابو داؤد جامع ترمذی اور نسائی کی جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا ایک رات میں دو وطر نہیں ہوتی۔ دوسری کی روایت نے فرمایا جو کہ بخاری کی حدیث فرمایا رات کی اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ، وطر کو رات کی آخری نماز بناؤ، مطلب وطر تہجد کے بعد پڑھی جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس ڈر سے وطر پڑھ کر سو جائے کہ میں صبح شاید نہیں اٹھ پاؤں گا اور سو جائے اور پھر نیند ہوشیار ہو جائے تہجد کے وقت، تو اسے وطر کو نہیں پڑھنا ہے، صرف تہجد پڑھنا ہے۔ لیکن کوئی انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا دے کہ روز تہجد پڑھتا ہے لیکن وطر پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تہجد کرتا ہے، روز کا معمول نہیں۔ اگر میں روز اٹھ کر تہجد پڑھنے کا عادی ہوں تو پھر میں وطر کو اپنی آخری نماز بناؤں گا۔ ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اس کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں، تو عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر اس میں ایک وطر پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں نا 11 رکعتیں پڑھتے تھے تو پھر کیا کرتے پھر سے ایک وطر پڑھتے، تو ایک رات میں دو وطر نہیں ہوتی۔ وطر کو آخری نماز بنانا ہے، تو جس کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گا اور وہ پڑھ کر سو جائے اور اٹھ جائے کبھی کبھار تو وہ تہجد پڑھ لے سکتا ہے، لیکن روز جو تہجد پڑھتا ہے وہ شخص جو اپنے وطر کو روکے رکھیں گا، پھر رات میں اٹھیں گا، تہجد ادا کریں گا، تہجد کی ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی وطر کی نماز کو ادا کریں گا۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں، چونکہ اسے آخری نماز بنانا چاہیے، اور اگر کوئی سو جائے پڑھ کر اٹھ جائے تو پھر وطر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ وطر پڑھ کے سو گئے، نیند ہوشیار ہوئی، تہجد نہیں پڑھ سکتے، بولے وطر آخری تھی نا اب اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، ویسا نہیں ہے، کبھی کبھار آپ اٹھ جاتے ہیں، موقع ہے تو پڑھ لیجئے، وطر کو آپ کو پھر دہرانے کی لیکن ضرورت نہیں، یاد رکھیے۔ اب اسی طرح میں روز اٹھتا ہوں رات میں تہجد پڑھتا ہوں، یا آج میں نے نیت کی کہ میں تہجد میں اٹھ کے وطر پڑھوں گا، تو میں نے وطر کو اٹھا کے بازو رکھ دیا آج رات، اب میں سو گیا، اب جب اٹھا تو فجر کی اذان ہو گئی، مطلب فجر ہو گئی، اب کیا کروں؟ تو کیا میری وطر کی قضا ہوگی؟ چلو تہجد تو چلے گی، چھوڑو، چونکہ تہجد کا مسئلہ نہیں، لیکن وطر تو بڑی اہم نماز تھی، تو یاد رکھیے وطر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کی قضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، چونکہ آپ اتنا پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، سفر میں پڑھتے تھے، گھر پر پڑھتے تھے، کہ آپ نے اس کی قضا بھی کی۔ اور اس تعلق سے ایک روایت ہے جو ابو داؤد، مسند احمد اور جو مستدرک حاکم کی حدیث، آپ نے فرمایا جو شخص وطر سے سویا رہ جائے، مطلب ارادہ تھا اٹھ کے پڑھوں گا لیکن سو گیا، روز پڑھتا تھا سو گیا، یا آج نیت کر کے وطر نہیں پڑھی کہ تہجد پڑھوں گا اور میں سو گیا، تو آپ فرماتے ہیں جو شخص وطر سے سویا رہا، سو جائے یا بھول جائے، اب یاد ہی نہیں رہی آج وطر پڑھا نہیں پڑھا، مطلب جاگتا تو رہا لیکن بھول گیا، بھول جائے تو وہ انہیں صبح کے وقت یا پھر جب یاد آ جائے پڑھ لے، تو پھر وہ شخص اسے صبح کے وقت اور جب یاد آ جائے، حالانکہ وطر کب پڑھنا ہے؟ صبح سے پہلے، فجر سے صبح چالو ہو جاتی ہے، فجر سے پہلے پڑھنا ہے، لیکن جو شخص سویا رہا یا بھول گیا وہ کیا کرے؟ وطر کو صبح پڑھ لے یا جب یاد آ جائے جب پڑھ لے، اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن روز کا معمول نہیں ہو سکتا ہے، جیسا روز فجر چھوٹتی تو اسی قضا کرتے، وطر روز چھوڑ کے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر چھوٹ جائے آدمی کی
آج ارادہ کر کے سویا تھا کہ تہجد پڑھوں گا، وطر چھوڑ دیا تھا، تو پھر صبح نیند ہوشیار ہونے کے بعد وطر پڑھ لے، چاہے فجر میں اٹھے وقت ہو تو پڑھ لے، پھر فجر کی نماز پڑھے، یا فجر کا وقت ہے تو پھر فجر پڑھ لے، اور اس کے بعد سورج نکلنے کا اگر نکلنا شروع ہوگا تو انتظار کرے، اور نکلنے کے بعد صبح میں پڑھ لے۔ تو اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کو قضا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن معمول نہ ہو، بلکہ جو ہمیشہ پڑھتا اور چھوٹ جائے تو، ورنہ آپ جو ہمیشہ ہی کریں گے اس کی قضا ویسا نہیں، یہ فرائض میں سے نہیں، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آج نیت کیا کہ وطر پڑھوں گا، مطلب تہجد پڑھوں گا، وطر پڑھوں گا، یا میں روز تہجد پڑھتا ہوں اور وطر پڑھتا ہوں اور آج بھول گیا، تو اس کی قضا ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے وطر کی رکعتیں کتنی ہوں، وطر کی نماز سے کتنی رکعتیں ہوں؟ تو وطر کی نماز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اب سنن نسائی ہے، مستدرک حاکم ہے، بیہقی ہے، اور اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی نماز 1 رکعت، وطر کی نماز 3 رکعت، وطر کی نماز 5 رکعت، وطر کی نماز 7 رکعت، اور وطر کی نماز 9 رکعت ثابت ہے، اور کچھ روایتوں میں وطر کی نماز 11 رکعت اور 13 رکعت بھی ثابت ہے۔ لیکن زیادہ مشہور اور معروف چیز جو ہے وہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت اور 9 رکعت معروف ہے، لیکن کچھ علماء نے 11 بھی ثابت کی ہے اور 13 بھی ثابت کی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا شبہ یہ ہے کہ وہ 11 تہجد کے ساتھ تھی اور 13 تہجد کے ساتھ فجر کی 2 تھی بولتے، تو اس لیے میں وہ نہیں لے رہا ہوں، لیکن 9 رکعت تک تو بالکل ثابت ہے۔ لیکن ہمارے پاس چلن کس چیز کا ہے، کیا چیز مشہور اور معروف ہے؟ ہم لوگوں کے پاس جو ہے 3 رکعت مشہور اور معروف، کوئی ایک پڑھ لے تو بھی وہ خارج ہو جاتا ہے، مطلب دھکے دھکے پر لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، مسلک سے خارج ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں۔ 1 رکعت بھی ثابت ہے، لیکن 3 معروف، لیکن 3 ضروری نہیں، یاد رکھیے، 1 بھی، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی اور 9 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں یہ نماز، اس کی دلیل اور اس کے بعد اس کا طریقہ، یہ 1 کیسی پڑھیں گے، 3 کیسی پڑھیں گے، 5 کیسی پڑھیں گے، 7 کیسی پڑھیں گے اور 9 رکعت کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو آدمی کی جیسی سہولت، صحت، حالات کے اعتبار سے 1 پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ تہجد کی رکعتوں کے علاوہ ہے۔ تہجد کی رکعتیں کتنی؟ انشاءاللہ تہجد پورا الگ سے ایک چیپٹر ہے، وہ لوں گا جب بتاؤں گا۔ اب آئیے 1 رکعت کے تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو ہے 2 رکعتیں کرتے تھے، اور جب جو ہے آپ نے فرمایا تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے 1 رکعت کر لو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے، مطلب 2 کر کے پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرو، پھر 1 رکعت ادا کر لو۔ تو اس سے پتہ چلا 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ہر مسلمان کا حق ہے کہا، مطلب ثابت ہے، کرنا چاہیے۔ جو شخص 5 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھ لے، جو شخص 3 پڑھنا چاہے پسند کر 3 پڑھ لے، اور پھر جو صرف 1 ہی وطر پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے۔ اس حدیث میں کتنے لفظ آگے؟ 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے، 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، 1 ہی پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے۔ تو 5 کے لفظ حدیث میں آ گئے، 3 کے لفظ حدیث میں آ گئے اور 1 کی لفظی حدیث میں آ گئے، تو 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کا عمل تھا، جس میں سے ایک معروف ہے، جیسا کہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے 1 رکعت ہی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک۔ اب اسی طرح 3 رکعت والی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے، رات کی نماز پڑھتے، اور پھر آخر میں 3 رکعت ادا کرتے، ٹھیک، 3 رکعت ادا کرتے اور 3 رکعت وطر پڑھتے قیام اللیل کے بعد۔ تو اس روایت میں آ گئے 3 کے الفاظ، تو 3 پڑھی جا سکتے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی، جامع ترمذی کی اور سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ قیام اللیل کرتے، پھر آپ نے 3 وطر پڑھتے تھے، مطلب آپ پہلے قیام اللیل کرتے، اس کے بعد 3 وطر پڑھتے تھے، تو یہاں 3 کے لفظ آ گئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت بھی ثابت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی روایت متفق علیہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی آپ نے فرمایا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور ان میں سے 5 وطر ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 وطر کے مابین بیٹھتے نہ تھے، بلکہ صرف آخر میں تشہد کرتے تھے، ٹھیک۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی انسان وطر پڑھے اور 1 رکعت پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات 1 رکعت کے بعد وہ قاعدہ کرے گا، 3 رکعت پڑھتا ہے تو تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گا، صرف وطر میں صرف تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گے۔ اور اس حدیث میں آ رہا ہے 5 پڑھتے اور صرف 5ویں رکعت میں قاعدہ کرتے، 1 پڑھے تو 1 میں قاعدہ ہوگا، 3 پڑھے تو آخری رکعت میں، تیسری میں قاعدہ، اور 5 پڑھے تو کب کرنا قاعدہ آپ کو؟
4 رکعت آپ کنٹینیوس پڑھیں گے بغیر قاعدے کے، 2 ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، تیسری ہو گئی، چوتھی ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، 5ویں کے بعد آپ قاعدہ کر کے سلام پھیریں گے. تو 5 رکعت میں صرف آخری میں قاعدہ کرتے. تو اس حدیث کے اندر الفاظ کیا کہ آپ 5 پڑھتے اور 5 میں مابین بیٹھتے نہیں، مطلب سلام نہیں پھیرتے، بلکہ مطلب قاعدہ بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں پڑھتے، سیدھا کھڑے ہو جاتے اور 5ویں میں تشہد کے لیے آخر میں بیٹھتے. اسی طرح 7 رکعت والی روایت آئیے دیکھتے ہیں. سنن نسائی کی، ابن ماجہ، مسند احمد کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7 اور کبھی 5 وتر پڑھتے تھے اور ان سب کے درمیان میں سلام و کلام سے فصل نہیں کرتے تھے. مطلب پوری رکعتیں 5 یا 7 ایک ساتھ پڑھتے تھے اور بیچ میں سلام بھی نہیں کرتے اور بات بھی نہیں کرتے. فصل مطلب گیپ نہیں دیتے تھے، کنٹینیوسلی پڑھتے تھے. تو 7 رکعتیں پڑھنا ہے تو 7 رکعتوں میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ سلام کب کرنا پڑے گا؟ 7th رکعت میں، تیسری میں آخری تیسری رکعت میں، 5ویں میں آخری 5ویں رکعت میں، 7ویں میں آخری 7ویں رکعت میں آپ قاعدہ کریں گے. اب آئیے 9 رکعت والی روایت دیکھ لیتے ہیں. تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد کی، سنن نسائی کی، مسند احمد کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعتیں پڑھی، اس طرح پڑھتے کہ ان کے مابین صرف 8ویں رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے. تو پتہ چلا 9 رکعت پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے باقی سے. 3 رکعت میں تیسری رکعت میں قاعدہ، 5 رکعت میں 5ویں رکعت میں قاعدہ، 7 رکعت میں 7ویں رکعت میں قاعدہ، 9 رکعت میں 8ویں رکعت میں قاعدہ، پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت اور پھر 9ویں رکعت میں قاعدہ. 9 رکعت والی وتر اگر آپ پڑھتے ہیں تو 8 کنٹینیو پڑھیں گے، 8ویں رکعت میں قاعدہ کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، سلام نہیں پھیریں گے، پھر 9ویں رکعت پڑھ کے 9ویں رکعت میں قاعدہ. مطلب 9 رکعت میں 2 قاعدے ہیں. 7 رکعت میں 1 قاعدہ، 5 رکعت میں 1 قاعدہ، 3 رکعت میں 1 قاعدہ، 1 رکعت میں تو ایک ہی قاعدہ ہوں گا، ظاہر سی بات ہے. لیکن 9 رکعت والی نماز میں 8ویں میں قاعدہ اور 9ویں میں 1 قاعدہ. تو آپ یہ نماز کو 9 رکعت تک پڑھ سکتے تھے. میں اس کے آگے اور بھی روایتیں نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے 11 اور 13 کی، تھوڑا سا اس میں کنفیوز بھی ہوتا ہے، لیکن 9 رکعت تک بالکل علماء کے بغیر کسی اختلاف کے اتنی باتیں ثابت ہے، یاد رکھیے. لیکن اس سے زائد بھی کوئی پڑھتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کہیں گے، چونکہ اس میں اختلاف ہے اور بہت سارے آثار ملتے ہیں کہ ایسا صحابہ نے کیا. ٹھیک ہے، تو 9 رکعت کا طریقہ میں نے آپ کو 9 رکعت تک ہم نے دیکھ لیا. اب وتر کی جو ہے ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو کیسے ادا کیا جائے گا. ٹھیک، تو وتر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے. چونکہ یہ نماز وتر کی بات ہو رہی ہے، رات کی نماز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک، اور وتر کی نماز جو ہے قیام اللیل کے بعد آپ سے فرض ہے، تہجد کی بات پر. تو آپ رات میں اٹھیں، اٹھنے کے بعد 2، 4، 6 یا 8 رکعتیں آپ نماز پڑھیں گے، 2 کر کے 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت نماز پڑھیں گے. ان نمازوں کے بعد 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 رکعت وتر پڑھیں گے. ہوگی بات ختم. یہ طریقہ ہے. پہلے آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے جو کہ 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت زیادہ سے زیادہ. یہ پڑھنے کے بعد آپ 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت یا 7 یا 9 رکعت وتر پڑھیں گے. یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے، یاد رکھیے. طریقہ یاد رکھیے اور یہی یاد رکھیے، درست چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جو ہے اس طرح سے اس نماز کو ادا کرے تہجد کے بعد. اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وتر کا وہ 3 رکعتیں ہیں، جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں. سب سے مشہور طریقہ جو وتر کا ہے وہ 3 والا ہے. وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجئے موطا امام مالک کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کیا. تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے. اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے ہوتے ہیں. اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں، ہر چیز کلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت. تھوڑا اس کو اور وضاحت کرتا ہوں. 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت. طریقہ بتاتا ہوں. پہلا طریقہ، آپ نماز وتر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، ہاتھ باندھ لیا. اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت. 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں.
قاعدے کے بعد اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کتنی رکعت ہوئی؟ 2۔ پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 رکعت کی نیت سے، پھر آپ رکعت باندھتے اور 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 3 رکعت وتر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے، 2 سلام ہے، 2 کے بعد سلام پھیر دیا، مطلب قاعدہ بھی ایک زیادہ ہوا، یہ بھی ہوا، اس کے بعد 1 رکعت پڑھی، 1 قاعدہ کیا اور سلام پھیرا، 2 سلام 2 قاعدے سے۔ دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے، پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی، سلام پڑھی، تو قاعدے بھی 2 ہوئے، سلام 2 ہوئے۔ اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ، آپ نے رکعت باندھی وتر کی، 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا، کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے، اب 1 ختم ہوئی، دوسری پڑھا آپ نے، دوسری ختم ہوئی، بیٹھیں گے نہیں، اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے، تیسری آپ پڑھیں گے، تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم، 1 قاعدہ اور 1 سلام سے 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے 3 رکعت۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن نہیں۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے، 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام، بالکل مغرب کی نماز کے جیسا۔ آپ کو بولے مغرب کے ایسا وتر کو نہیں پڑھنا ہے تو پھر ایک نیا لاتے ہیں، ہم الگ کر رہے ہیں نا، بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھتے، حالانکہ ہر طرف تو رفع دین منسوخ ہو گیا بولتے ہیں یہاں، لیکن ثابت کرتے ہیں، باقی جگہ رفع دین کر بولتے منسوخ ہو گیا غلط ہے، اور یہاں بولتے یہاں ہے، پھر کیسا منسوخ ہوا؟ یہاں تو ہے باقی۔ تو بہرحال الگ کرنے سے مراد، مغرب سے وتر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو، جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ 1 کرو اور 1 سلام سے، یا پھر 2 قاعدے مطلب پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو، پھر 1 رکعت پڑھو، یہ معنی ہے اس کا۔ لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے۔ تعصب مطلب کیا؟ ارے فیض میں ایسا بولتی ہے، ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا، کچھ اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے۔ میرے بھائی یہ علم ہے، دس از نالج، علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی چیز کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسلک الگ ہے ہم بھٹک گئے، بلکہ ہماری کمزوری تھی، ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے اور دونوں سنت سے ثابت ہے، لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس تعلق سے آپ سب سے کچھ بھی ثابت نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف، خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف۔ لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو 1 قاعدے سے پڑھیے، آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں۔ اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا، پھر فرق کیسے کرنا، دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں۔ پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا، تو ہو گیا 3 وتر کا طریقہ، 2 طریقے 3 وتر کے، یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں بات، سب جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے آپ سب رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، 2 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے ہیں، ٹوٹل ہوئی 11 رکعتیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا ہے۔ اب اسی طرح رکعت وتر میں کیا قرأت کر سکتے ہیں؟ تو رکعت وتر میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی قرأت کر سکتے ہیں، اور وتر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو ضمی سورہ ملانا ہے۔ دوسری نمازوں میں آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں کرتے ہیں نا، نفل چھوڑ کر، جیسا فرائض وغیرہ میں، اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ ہر رکعت میں ملانا ہے، 3 ہو 5 ہو 7 ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ و ضمی سورہ ملانا ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ جو آپ کو سہولت ہو سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ ضمی سورہ ملائیں۔ لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، تو اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے، اس کے بعد وتر پڑھتے، تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ تلاوت کرتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون تلاوت کرتے ہیں، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد تلاوت کرتے ہیں۔ تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک ہے، سورہ جو ہے اعلیٰ، اس کے بعد سورہ کافرون اور اس کے بعد سورہ اخلاص، ٹھیک۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑھتے تھے۔ تو آپ چاہیں تو یہ بھی کہیں سورہ فلق، سورہ اخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب فلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں آپ پڑھتے تھے، یہ روایت بھی ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے، اسلام آپ کو روکتا نہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھیے، تیسری رکعت سورہ ناس، کو مسئلہ نہیں، چونکہ آپ کو یہ اگر 3 یاد ہے۔ لیکن جس کو یاد ہو
اور چاہتا ہے کہ سنت کی اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص. لیکن یہاں ایک چیز واضح کر دوں، اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی حرج اور غلطی نہیں. ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں ہاں تمہارا منہج غلط دکھ رہا تھوڑا، اس میں کیا ہے، پڑھ سکتا ہے آدمی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر سورہ بھی الگ ہوا تو بولتے تم نے گڑبڑ کی کچھ. تبھی جو سہولت ہو قرآن کا، جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے. لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے آپ سب یہ پڑھتے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے، قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد، نسائی اور ابن ماجہ کی ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے. سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرتے سلام کے بعد، سبحان الملک القدوس. 3 بار یہ الفاظ ادا کرتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. یہ 3 بار پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس 2 بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے. مطلب جس کو حضرت عائشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے، مطلب 2 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس 3 بار. اور اس میں بھی آتا ہے کہ روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ القدوس کو لمبا کھینچتے، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے. تو یہ بھی طریقہ ہے. وتر پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے اس کو، یہ پڑھ سکتے. اسی طرح ایک روایت اور آتی دارقطنی کی، اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکۃ والروح. سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صاحب قدوس. ٹھیک، اسی طرح رب الملائکۃ والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا، یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے. تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہمارے پاس یہ عموماً ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں، اس میں اور بھی اضافہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو وتر کے بعد ثابت ہے. 3 بار سبحان الملک القدوس، 2 آہستہ 1 تیز، اور آخر کا کھینچتے ہوئے ذرا لمبا کرتے ہوئے قدوس. ٹھیک ہے، اس کے بعد رب الملائکۃ والروح یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں. اب دعائے قنوت پہ آ جاتے ہیں. دعائے قنوت اس کی حیثیت کیا ہے، پڑھنا اور نہیں پڑھنے کا کیا معاملہ ہے، اور کب پڑھا جائے گا. دعائے قنوت یہ وتر کی نماز کا میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ پہلے کلیئر کر دیں. بہت سے لوگ وتر نہیں پڑھتے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو کلیئر کر دیتا ہوں. دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک سہولت ہے، اللہ نے مدد کی اس نماز سے تو اس سہولت کا فائدہ اٹھائے جو اٹھانا چاہتا ہے، لیکن کمپلسری نہیں ہے. دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں ٹریول کر رہا ہوں، مجھے پرمیشن ہے کہ میں 10-20 کلو سامان لے جا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں. سہولت تو ہے، میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ، لیکن سہولت ہے. ضرور نہیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعا یاد نہیں ہے بول کے نمازیں نہیں پڑھتے. تو نماز مت چھوڑو، یہ تو مستقل عبادت ہے. دعا اس کا ایک پارٹ ہے لیکن کمپلسری پارٹ نہیں. اٹیچ ہو جائے تو بھی چلے گا، ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوگا، نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے. تو یہ دعا کی کیا حیثیت ہے دعائے قنوت کی؟ پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی وتر پر، نماز پر. ٹھیک ہے، تو اسے پڑھنے کے دعائے قنوت کے 2 طریقے ہیں. 2 طریقے، دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پہ عمل کر سکتا ہے. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد. پہلے تو کلیئر کر دیا میں، دعائے قنوت پڑھنا کمپلسری نہیں لیکن پڑھ سکتا ہے. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے رکعت باندھی، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا. ٹھیک ہے، مطلب یہ آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں، آخری رکعت مطلب آپ تیسری رکعت میں اٹھے. مطلب یہ دعائے قنوت آپ جب پڑھیں گے تو وتر کی آخری رکعت میں پڑھیں گے. 1 پڑھے تو اس کے اندر 3 پڑھے تو تیسری میں، 5 پڑھے تو 5ویں میں، 7 پڑھے تو 7ویں میں، 9 پڑھے تو 9ویں رکعت میں ہوں گا. تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کی، سمجھو انڈیا پاکستان ہم 3 رکعتیں پڑھتے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے آپ. ٹھیک ہے، تو تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے، تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمی سورہ ملایا. ضمی سورہ ملانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ دعائے قنوت اپنی شروع کر دیں گے. ٹھیک، اس کے لیے خاص ہاتھ اٹھا کر واپس باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے. تو آپ سورہ فاتحہ پڑھی اور سمجھو 3 رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے، سمجھے آخری سورہ اخلاص پڑھی، اور اس کے بعد آپ اللہم اہدینی فیمن ہدیت، اور وہ دعا آپ اس کے بعد شروع کر دیں گے پڑھنا. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ
آپ تیسرے رکعت میں کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ ضمیر سورہ ملایا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم دینی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت اب آپ یہاں سے وہ دعا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر دعا ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے۔ تو یہ دعا دو جگہ کی جا سکتی ہے، قیام میں اور رکوع کے بعد۔ اس میں افضل قیام میں کرنا ہے، اس میں افضل قیام میں کرنا ہے، گو رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی۔ امام بخاری نے ایک باب ہی باندھ دیا اپنی کتاب میں کہ قنوت، وتر میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، مطلب قیام میں اور رکوع کے بعد دونوں ہی درست ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ قیام میں کر لے آپ، یہ زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکوع سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے۔ اب اس میں کیا، اس میں ہاتھ اٹھایا جائے؟ تو ہاں، آپ اس میں چاہے تو ہاتھ باندھ کر بھی کر سکتے ہیں قنوت، اور ہاتھ اٹھا کر، چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت، یہ ادب ہے، تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابو داؤد کی ضعیف ہے۔ تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں، نہیں، درست ثابت نہیں سنت سے۔ دعا پڑھیے اور چھوڑ دیجیے، دعا ہو چھوڑ دیجیے، بہت سے لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھائے جا سکتے تو ابو داؤد کی روایت کی مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، وتر کے اندر دعا جب کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجیے آپ نے قیام کیا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وہ پڑھ لیا، اور پھر سیدھا رکوع میں آپ چلے گئے۔ ہاتھ پھیرنے والی روایت ضعیف ہے، عام حالت میں مت پھیری اور نماز میں بھی مت پھیری ہاتھ کو، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، آپ رکوع میں چلے گئے۔ تو یہ تھے قنوت پہلے اور قنوت بعد میں، دونوں بھی ہو سکتا ہے، افضل پہلے ہے لیکن بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے قنوت کے اندر جو ہے کون سی دعائیں پڑھی جائے، ٹھیک ہے؟ دعائیں قنوت میں جو ہے مطلب اس میں کون سی دعائیں پڑھی جائے، تو یاد رکھیے عموماً جو ہمارے پاس جو دعا چلتی ہے وہ قنوت کے لیے، وہ دعا اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ دعا ایک کامن ہے، لیکن جو سنت سے جو زیادہ قریب اور جو ثابت دعا ہے وہ یہ والی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے، وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت۔ انشاءاللہ عزیز جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے، دعا آپ کے ویڈیو کے اندر جو ہے بیک گراؤنڈ میں آ جائیں گی، آپ اس پہ سے دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ دعا زیادہ بہتر ہے، اور وہ اللہم انا نستعینک وہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے، وہ دعا وطر کی قنوت میں نہیں، وطر کی دعا نہیں تھی، وہ فجر میں کرتے تھے۔ جب قنوت نازلہ آپ کبھی فجر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے، اور جب وطر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے، اس لیے کہ حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت خود سکھایا تھا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت والا، سمجھ رہے؟ اب بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن اصل حدیث میں الفاظ دینی کے ہیں، اللہ میرے لیے ہدایت اور میرے لیے، لیکن جب وہ اجتماعی میں عالم کرتا ہے تو دینا کر دیتا ہے، اللہ ہمارے لیے، ٹھیک۔ لیکن اصل کے حدیث کے الفاظ تو دینی والا ہی ہے، پورا سنگولر ہی ہے وہ دعا، پلورل میں نہیں ہے وہ دعا جو سکھائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے انشاءاللہ۔ اور بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے، اللہم انا نستعینک یہ دعا بھی چاہے تو پڑھ لے، دونوں ملا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ رہے بات کو؟ یہ بھی پڑھ لے یہ بھی پڑھ لے، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن زیادہ جو بات پتہ چلتی ہے محدثین کے اقوال سے وہ یہ ہے کہ آپ سب وطر میں یہ پڑھتے تھے، اور فجر کی قنوت نازلہ میں یہ والی اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ دعا جو ہے فجر کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دونوں بھی ملا کر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دعا کی بھی وضاحت ہو گئی، ایکسٹرا فیدین اس کے اندر نہیں ہے، آپ کو صرف ڈائریکٹ آپ نے کیا دعا کر لینا، ایسا کیجئے، یا مطلب ہاتھ کھول کے کیجئے، ہاتھ باندھے ہوئے میں کیجئے، رکوع سے پہلے مطلب قیام میں کر لیجئے، رکوع کے بعد آپ دعا کیجئے، ساری چیزیں بہرحال ثابت ہے۔ اور دونوں بھی قنوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، قنوت چونکہ دعا ہے، دعا ہاتھ اٹھائی جا سکتی ہے، اور یہ قنوت زیادہ قریب ہے سنت سے، لیکن یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے فجر میں وہ پڑھا، لیکن کچھ علماء لکھتے ہیں دونوں بھی درست ہے پڑھ لینے میں انشاءاللہ، کیوں حرج نہیں، اس لیے کہ یہ قنوت ہے، اور قنوت ہے، دعا ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں دونوں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس کا طریقہ اور دعا۔ اب اسی طرح جو ہے
دعائے قنوت ہمیشہ مانگنا ضروری نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹ نہیں ہے، آپ کر سکتے تو کیجئے، نہ بھی کرنے سے انشاءاللہ عزیز کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اب اسی طرح جو ہے یہ تھا وطر کی رکعتیں، اس کا طریقہ، اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں بچ گئی ہو تو سوال جواب میں انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا۔ اب آئیے تہجد کی طرف تھوڑا سا، تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تہجد کی فضائل میں دیکھیے قرآنی آیت بھی اور احادیث بھی موجود ہے، اتنا وقت نہیں کہ میں تمام چیزیں لوں، مختصر رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر جو ہے 79 کے اندر فرماتا ہے، 79 کے اندر فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے، آپ اے نبی رات میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن میں اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آگے فرمایا کہا بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور بوقت سحر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ رات کو اٹھ کر، مومنوں کی صفت ہے رات کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے، اس لیے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، سارے سال ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں معاف کرنے والا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت سی بار یہ رمضان میں لوگ پیش کرتے ہیں روز کی، اور بہت سی بار یہ روایت کو لوگ شب برات کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ روز کی ہے۔ روز اللہ آسمانی دنیا پہ فرسٹ جس کو کہیں گے اسکائی پر آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا تو میں دینے بیٹھا ہوں۔ سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، احادیث کے اندر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے سوال کیا فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت مطلب کیا ہوا؟ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز۔ تو آپ نے فرمایا اور کہا آدھی رات کے بعد نماز یعنی تہجد، آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے فرض نمازوں کے بعد۔ تو اگر فرض کے علاوہ کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے افضل کام تو وہ کیا کرے؟ تہجد کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے۔ یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں ہم لوگ تہجد کا بالخصوص اہتمام کریں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا سب سے افضل نماز نہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز نفل میں یا سب سے افضل عبادت نفل عبادتوں میں کون سی ہے؟ تہجد کا ادا کرنا۔ اور اس تہجد کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے کیا؟ وطر، جو میں نے پہلے لے چکے ہیں، ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے وطر عشاء کے بعد، عام طور سے تہجد نہیں پڑھتے لوگ، یہاں بس عشاء کی بات کا اس لیے اس کو پہلے رکھا حالانکہ وہ اس کے بعد آتی ہے۔ اب آئیے جو ہے ایک اور روایت میں اس طرح سے آتا ہے، ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں ہر کس و ناکس مسلمان کو سلام کہو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور راتوں کو اٹھ کر جو ہے اس وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول میں جنت میں آرام سے کیسے داخل ہوں؟ تو آپ نے بتا دیا اور کہا کیا کیا کرو جنت میں جانے کے لیے آسانی سے؟ پہلا کام مسلمان کو سلام کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے رہتے ہیں، تم آسانی سے اور آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو آسانی سے اور جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ تہجد کا پڑھنا ہے، کھانے کا کھلانا ہے، لوگوں سے رشتہ دار تعلقات قائم کرنا ہے، اور کس اور ناکس جس کو بھی کسی کو بھی سلام۔ اور یہاں الفاظ دیکھیے ہر کس و ناکس، بڑی اہم چیز، مطلب ہر کسی کو، ہم بس کیا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے، بہت مالدار ہے تو سلام، غریب نوکر اپنے پاس روز کام کو آتی اس کو کیا سلام کریں گے؟ کس اور ناکس مطلب اس کی دنیاوی اعتبار سے ویلیو ہو یا نہ ہو لیکن آپ نے سلام کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں بات؟ بہرحال سلام کرو اور رشتوں کو قائم رکھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہاتھوں کو اٹھ کے نماز پڑھو، مطلب تہجد پڑھو جب سب سوتے ہیں، مطلب آخر وقت میں افضل ہے یہ ٹائم، تو تم جو ہے جنت میں چلے جاؤں گے۔ اب تہجد کے وقت کے تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ تہجد کا وقت اور اس کی رکعتیں۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، سیم جو وتر کا ٹائم ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، تو گویا آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد اور فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی جیسا وتر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کتنی رکعتیں پڑھیں؟
تو اس کی رکعتیں یاد رکھیے، دو دو کر کے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، اور یہ رکعتیں 2 کر کے ہی ہوں گی، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، ٹھیک۔ تو اگر آپ کو 2 پڑھنا ہے تو 2 ہو گئی، 4 پڑھنا ہے تو 2 کر کے مطلب 2 سلام ہوں گے، 6 پڑھنا ہے تو 3 سلام، اور 8 پڑھنا ہے تو 4 سلام سے 8 رکعتیں، 2 کے بعد سلام پھیریں گے۔ یہ اس کی رکعتیں، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے 8 رکعتیں اس کی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب جو ہے یہ کب پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے تعلق سے میں نے جو آپ سے کہا یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور روایت میں آتا ہے رات کے جس حصے میں تم چاہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اور جس حصے میں چاہو آپ کو سوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کبھی ہم کو آپ پڑھتے ہوئے دکھتے، کبھی نہیں دکھتے، کبھی عشاء کے بعد دکھتے، کبھی بیچ میں دکھتے، کبھی آخری رات میں دکھتے، جس حصے میں چاہو آپ نماز پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، جس حصے میں چاہو آپ سوتے ہوئے دکھتے ہیں۔ مطلب کبھی ایک وقت نماز پڑھتے ہیں ایک حصے میں، دوسرے دن اس حصے میں نہیں پڑھتے، کبھی اور پڑھتے ہیں۔ تو ایک بار آج سمجھ لیجیے مثال فار ایگزامپل 1 بجے آپ جاگتے ہوئے دکھ رہے ہیں، تو کل 1 بجے جاگتے ہوئے نہیں دکھیں گے آپ۔ تو ایک حصے میں دیکھو تو نماز پڑھتے ہیں، ایک حصے میں دیکھو تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قیام فرماتے ہیں جب مرغ کی آواز سنتے۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر وقت پڑھتے، لیکن خاص طور سے کب پڑھتے؟ رات کا تیسرا پہر۔ اور مرغ یاد رکھیے رات میں لاز بالکل سحر کے وقت آواز دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب مرغ بانگ دے تو اسے برا مت کہو، اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے، لہٰذا جب مرغ بانگ دے تو اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور مرغ یاد رکھیے کبھی بھی، وہ شروعات میں تو کبھی بھی دیتا ہے وہ، لیکن جب سیکھ لیتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے رات میں 3 بجے سے یا کم از کم وہ سحر کے وقت شروع کرتا ہے تو فجر کے پہلے تک دیتا ہے۔ وہ شروع ہوتا رہے کیا مرغا بانگ دیتے کہ بور کر رہا ہے نا، وہ بور نہیں کر رہا، وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ اب فرشتے آنے کا وقت ہے، فرشتے آ رہے ہیں، دیکھو آ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، اب جا رہے ہیں نا۔ جیسا کوئی بڑا منسٹر ہے آپ کے گھر اور آپ کو کسی نے بلایا نا گھر پہ، کتاب کو برا لگے گا میرے کو نہیں بلایا، ربا نے دیکھو مل لی خود ہی منسٹر صاحب سے اور فلاں ہو گیا، تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں نا، ان کی حاضری کا وقت ہے، تو مرغ تو اعلان کر رہا ہے بھائی آ جائیے، الارم ہے، اٹھ کے فائدہ اٹھا لیجیے۔ تو بہرحال اس کو برا مت کہو، فرشتوں کو دیکھ کر بانگ لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ خاص طور سے آخر وقت میں پڑھتے تھے، لیکن پڑھا کبھی بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر وقت میں کیوں پڑھنا چاہیے اس کو افضل میں نے کیوں کہا؟ آئیے اس تعلق سے صحیح ستہ کی ہر کتاب میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، سنن ابن ماجہ، ترمذی، سب میں آتی ہے روایت، حدیث کے الفاظ ہیں جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، 1/3، اس لیے میں نے کہا تہائی، تیسرا حصہ، تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو جو ہمارا بزرگ اور برتر پروردگار اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا یعنی پہلے آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے، ایک ندا لگائی جاتی ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں گا، کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کا سوال پورا کروں گا، کوئی ہے جو بخشش چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ آواز لگائی جاتی ہے، اور یہ آواز ہر روز رات کے تیسرے پہر ندا اور آواز لگائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی شب برات کے لیے خاص نہیں ہے، اور یہ کوئی رمضان کے لیے خاص نہیں، ایوری نائٹ، ہر رات ہم اللہ سے دعا کر کے منوا سکتے ہیں اپنے رب کو، اس لیے کہ اللہ ہم سے بہت قریب ہوتا ہے، پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، اور آواز لگاتا ہے بھائی میں خاص سننے آیا ہوں، بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا؟ تو یہ بہت خاص وقت ہے، اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے، ان اوقات میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، چونکہ اسپیشلی آدمی اٹھ کر یہ دعا کرتا ہے، اور اللہ نہیں ہونے والے کام بھی لوگوں کے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں دعا کب کرنا، ہم نے افضل وقت کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں رات کے تیسرے پہر اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، وتر قائم کیجیے، اور پھر اپنے رب سے خوب دعائیں کیجیے۔ سب سے بہترین وقت ہے اللہ کو سنانے کا، اس لیے کہ اللہ خود اس وقت کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی سوالی میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا آج مغفرت کر دوں گا۔ تو ایوری ڈے ہمارے لیے مغفرت کا دن ہو سکتا ہے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو۔ اسی طرح جو ہے نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کی مستدرک حاکم کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیوں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا رب پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، تو بندہ سب سے قریب ہے۔ ویسے تو بندہ ہمیشہ اللہ سے قریب ہے، اس کا رب اسے سنتا ہے، لیکن یہ اور قربت کا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے نا، قربت اور نزدیک ہو جاتی ہے، اس لیے خوب مانگنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ آگے ان کی نماز کی کیفیت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں وہ رات کے نصف حصے سوتے، ہاف پارٹ جو سوتے،
سوتے تھے، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے، 1/3 نماز پڑھتے تھے، ہاف سوتے تھے، 1/3 جو ہے مطلب ہاف مطلب 50% سوتے تھے، 33% نماز میں ڈالتے تھے جو فرماتے ہیں، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے، اور پھر رات کا چھٹا حصہ پھر سوتے تھے، اور اس کے بعد پھر 6th پارٹ سوتے بھی تھے، اس کا مطلب پہلے اٹھے سوئے ہاف پارٹ، پھر اٹھے پھر نماز قائم کی اور پھر سو جاتے تھے۔ تہجد میں ایسی ہوتا ہے نا، اگر ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کو ٹائم ہوتا ہے تو اگر ہم اٹھتے ہیں تہجد کیا تھوڑا وقت ہوتا ہے، ہم سو کے پھر اٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ فرماتے داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے بہترین تھی، اور وہ کیا تھی، ہاف سوتے تھے، پھر 33% وہ کرتے تھے، اور 1/6 پھر سو جاتے تھے، اس کے اندر تھوڑا ٹائم باقی ہوتا تو پھر سوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، رمضان یا کسی دوسرے مہینے آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، 11 رکعت، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر، تو 8 رکعت تہجد کی، 2 کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ آپ 8 رکعت جو ہے پڑھ سکتے ہیں یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ تہجد کے معاملے میں غلط فہمی یہ رکھتے ہیں کہ تہجد کو کبھی کبھار نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھے تو ہمیشہ کنٹینیو کر جائیں، نہیں پڑھے تو تہجد بدوا دیتی پھر، تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں دیکھو تم پڑھ رہے ہو تو کمپلیٹ پڑھتے رہنا، نہیں تو نہیں پڑھنا۔ کبھی مصیبت پریشانی ہوتی ہے تو آدمی جب پڑھتا ہے، کبھی نہیں ہوتی تو نہیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک الگ بات ہے، لیکن سب کو یہ نماز کی مکمل توفیق نہیں ہوتی ہے، چونکہ ویسے فرض ہے بھی نہیں، بڑی افضل ہے اپنی دعائیں منگوانے کے لیے، منانے کے لیے رب کو، وہ تو ہے، لیکن یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ نماز مت چھوڑ۔ بہت سے لوگ تہجد کیوں نہیں پڑھتے، سو کے اٹھنا ضروری ہے، آج روز تو میں جاگتا نہیں ہوں، آج جاگ لیا تو تہجد پڑھوں گا، تو بولتے نہیں آج نہیں پڑھ سکتے، کیوں، خاص تھوڑی اٹھے تم نماز کے لیے، سمجھ رہا؟ ایسا نہیں میرے بھائی، اگر میں روز نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن آج جاگ گیا ہوں تو کتنا اچھا موقع ہے نا آج، پلس کیا تیسرے پہر میں پڑھنا ضروری نہیں، عشاء کی بات پڑھ لیجیے آپ، مجھے لگتا ہے میں تہجد میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، عشاء کے بعد میں نے تہجد کی 8 رکعت پڑھی، 3 وتر پڑھی، سو گیا، یہ بھی کر سکتا ہوں، سمجھ رہا؟ تو ضروری نہیں کہ آپ کنٹینیو رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ آخر وقت میں پڑھیں، جب سہولت ہو، جیسے سہولت آپ پڑھیں، اور بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہے کہ نماز کو پڑھ کے چھوڑے تو عذاب آ جاتا، لعنت برستی، کام ہو گیا تو پھر واپس خراب ہو جاتا، اس لیے کہ تم نے تو اللہ کو خوش کر دی رات میں اٹھ کے بعد تھوڑے دن بعد میں، نہیں، ایسا کچھ نہیں، ہمارا رب جو ہے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا جتنا ہو سکے کرے۔ ہاں افضل یہ ہے کہ کوئی کام آپ جب شروع کریں اس کو کنٹینیو رکھیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ کوئی چیز کنٹینیو رکھی جا سکے، ہو سکتا ہے آپ کر پائے، ہو سکتا ہے نہ کر پائے، تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، تو بغیر سو کر اٹھے کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، چونکہ تہجد کا معنی ہی جاگنا ہوتا ہے، سونا اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو سمجھ لیجیے تھرڈ نائٹ شفٹ کرنے والے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے، نائٹ شفٹ ہے، چائے کا موقع مل رہا ہے تو 2 رکعت پڑھ لی اور 3 رکعت پڑھ لی، زیادہ ٹائم نہیں، کمپنی نہیں دیتی، 2 رکعت تہجد کی پڑھی، 3 رکعت وتر پڑھ لی، اور دعا کری اپنے رب سے۔ نائٹ شفٹ میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں نا، ٹریول کر رہا ہوں رات میں جاگ رہا ہوں سواری میں، ٹھیک ہے، تو تہجد پڑھ لے سکتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور ایک تو سفر میں ویسے اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا، اس پر جو ہے سواری میں ہوں، مطلب سہولت بھی نہیں ہے، اس پہ جاگ رہا ہوں رات میں اور دعا کر رہا ہوں اپنے رب سے، کتنی بڑی بات ہے نا، رب بھی پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے دعاؤں کو سنتا ہے، یاد رکھیے ہماری۔ تو جو تہجد، ہاں تہجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے وہ کیفیت بھی رکھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے، آنکھ کھلنے کے بعد آپ سورہ آل عمران کی آخر 10 آیتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر تلاوت کرتے، تو اگر کسی کو سہولت ہو تو تہجد کے لیے اٹھے، اٹھ کر گھر سے باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھے، آخر 10 آیتیں سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے، پھر وضو کے لیے جاتے، بہت اچھے سے پرفیکٹلی وضو بناتے، وضو بنانے کے بعد آ کر کھڑے ہوتے مصلی پر، اور جو ہے نماز قائم کرتے، مصلی بولے تو نماز کی جگہ، جا نماز وغیرہ آپ کے گھر میں نہیں تھی، ایک الفاظ بتا سمجھانے کے لیے، کھڑے ہوتے، اس کے بعد 2 کر کے جو ہے 8 رکعتیں پڑھتے، جن کی حسن اور خوبی کی جو ہے صحابہ اور حضرت عائشہ بڑی تعریف کرتی کہ کیا حسن اور کیا خوبی ان نمازوں کی، کیا لمبے لمبے جو ہے قیام اور سجدے، کبھی تو آپ تہجد ایسی پڑھتے کہ قیام اور رکوع اور سجود سب ایک سائز کے ہوتے، ایکول لینتھ، کبھی آپ نے قیام کیا رات میں تہجد پڑھی اور تہجد کے 2 رکعتوں کے اندر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء تلاوت کر دی، اور اتنا ہی لمبا سجدہ کیا اور اتنے ہی لمبے رکوع کی، اتنی لمبی پڑھتے تھے ہم۔ تو بہرحال حسن اور خوبی سے پڑھتے 2 کر کے، اس کے بعد 3 پڑھتے، اور پھر فجر کی اذان ہوتی تو فجر کی 2 پڑھ کر پھر فجر کے لیے باہر جاتے، اور آخر زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تب آپ تہجد کو آخر وقت میں ہی پڑھا کرتے تھے، لاسٹ پارٹ آف دی نائٹ ہی پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم بھی رات میں اٹھیں، آنکھوں کو ملے، آسمان کی طرف دیکھ کر، آخر اب آسمان کی سہولت ہو تو ضروری نہیں ہے تو آپ ڈھونڈنے آسمان جائیں گے اور دکھتا نہیں کہیں، لیکن ہو تو ضرور آپ کی سنت کہ آپ نکل کے آسمان کی طرف دیکھ کر 10 آیتیں پڑھتے تھے، آخری وہ تلاوت کرے، اچھے سے پرفیکٹلی وضو کرے اور حسن اور خوبی کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس نمازوں کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے، پھر اس کے بعد وتر قائم کرے اور پھر فجر کی نماز کے لیے چلے جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے وتر اور تہجد کے تعلق سے رکھی، ہو سکتا ہے کچھ باتیں بچ گئی ہو تو آپ سوال جواب کے سیشن میں کر سکتے ہیں۔
سکتے ہیں۔ آخر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان نمازوں کا خاص طور سے نفل نمازوں میں جو ہے خاص طور سے تہجد اور وطر کا جو ہے پابند بنائیں۔ ہم تمام کے لیے ویسے فرائض اور تمام چیزوں کو کرنا آسان کریں، ہم تمام کے لیے ہر عبادت کرنا آسان کریں، اور ہمیں جو ہے اس کا شغف اور شوق ہمیں پیدا کرے، ہماری نسلوں کو جو اللہ رب العزت نمازوں پہ قائم رکھے، نہ صرف فرائض بلکہ جو ہے ہمیں موقدہ اور سنن اور نوافل کا جو ہے اہتمام کرنے والا بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی السلام علیکم۔ رمضان کے اندر اپن 8 رکعت یہ پڑھتے تراویح، اس کے بعد میں وطر پڑھ لیتے، تو سویرے وہ تہجد کی نماز کا کیا ہے اس کے اندر؟ یہ آپ نے ایک حدیث بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت کے رمضان اور غیر رمضان کے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص رات میں رمضان میں 8 رکعت وطر مطلب تراویح بول لیجیے پڑھ لے، اور یاد رکھیے تہجد جو نماز ہے یہ نماز ایک ہے، اس کے کئی نام ہیں، یہ وضاحت بہرحال اس میں رہے گی، چونکہ تہجد اور وطر کا میں نے لیا، لیکن اب کوشچن آنسر میں لے لیتا ہوں اس کی وضاحت۔ عشاء کے بعد اگر 8 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد وطر پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تراویح۔ عشاء کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل، اور عشاء کے بعد نہ پڑھ کے انسان جو ہے رات کے آخر حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تہجد۔ نماز ایک ہے، اس کے نام الگ الگ ہے، ورنہ لوگ بولتے ہیں وطر و تراویح الگ ہے 20 رکعت اور تہجد الگ ہے 8 رکعت، نہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے وقت بدلنے سے نام بدلتا ہے۔ اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، جیسے کہ صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے، تو سورج کے زوال پہ جانے تک پڑھی جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ۔ ابتدائی بھی وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اشراق، بعد میں کسی وقت پڑھی جائے زوال سے پہلے تو کہتے ہیں چاشت، اور زوال سے بالکل تھوڑا پہلے پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اوابین۔ نماز ایک ہے، کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، ظہر سے پہلے ہوتی ہے، ظہر بولے تو الگ بات، ضحیٰ ہے یہ۔ صلاۃ الضحیٰ ایک نماز ہے، 3 نام ہے اس کے وقت بدلنے سے۔ چاشت تو ویسے عربی نام بھی نہیں، فارسی نام ہے، چیم ہے ہی نہیں عربی میں، پھر بھی ہم بولتے، خیر کوئی مسئلہ نہیں بولنے۔ اسی طرح قیام اللیل جو ہے اس کے کئی نام ہیں، اگر فوراً عشاء کے بعد پڑھی جائے تو تراویح، رات کے کسی ایک حصے میں پڑھی جائے تو قیام اللیل، اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال وضاحت۔ تو بھائی نے کا سوال ہے کہ رات کی نماز انہوں نے اول وقت میں پڑھی، اس کو تراویح کہتے ہیں رمضان کے اندر، اب اس کے 8 رکعت کا 3 بھی پڑھ لی، تو اب تہجد تو کیا؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کو رات میں الگ سے نماز پڑھنا ہے نفل، تو 8 رکعت جو آپ نے بعد میں پڑھی امام کے ساتھ، یا تو آپ اس کے لیے نیت نفل کی کر لیں، کیونکہ نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے تو وہ نفل ہو جائیں گی، اور آپ رات کی وہ نماز تہجد کی شکل میں رات میں پڑھیں، یا آپ جو ہے پہلے 8 رکعت پڑھ لے کہ اللہ وہ ہے، چونکہ بعد میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا کیا معلوم ہے، پڑھ لے نیت سے کہ اللہ یہ میری رات کی نماز، اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ نفل پڑھ لیں، ٹھیک، یہ بھی ایک طریقہ، اور اس کے بعد وطر پڑھیں، یا آپ رات میں 8 رکعت پڑھ لے اپنی تہجد یا تراویح یا قیام اللیل، اس کے بعد 3 رکعت وطر پڑھ لے، لیکن اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر نفل پڑھ لے، چاہے 2 پڑھے، 4 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، وہ نفل نماز ہو جائیں گے آپ کی، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن روز اگر رمضان میں آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وطر کو آپ نہ پڑھیں، چاہے امام کے پیچھے 8 پڑھ لے، پھر رات میں اٹھ کے 8 10 جو بھی پڑھنا پڑے، اس کے بعد آپ وطر کو رکھیں، اس لیے کہ رمضان ایک خاص موقع ہے اور رمضان میں قیام کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں من قام رمضان قیام کرے، نماز قیام کرے، ٹھیک ہے، ایمانا واحتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس سے میرا اجر دیں گا اور میری مغفرت کریں گا، اس کا بخشش کا ذریعہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو غفر له، اللہ معاف کر دیتا پچھلے سارے گناہ، تقدمت من ذنبک، لہٰذا بہت فائدہ رمضان کی قیام کا، تو لہٰذا اگر آپ کرنا چاہیں تو 8 رکعت کے علاوہ بھی نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ وطر کو آپ آخر میں پڑھیں، اگر ڈر ہے کہ وطر میں اٹھ گیا تو نہ اٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وطر پڑھ کے سو جائے، اٹھنے کے بعد پھر آپ اپنی صرف نفل نماز پڑھ لیں۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال ہے وطر اور تہجد جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے کہ؟ بھائی نے سوال کیا کہ وطر اور تہجد کیا جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیے وطر اور تہجد کو آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے کہا نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، آپ اس کو جماعت سے
پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے رات کی نماز پڑھائی، قیام اللیل کیا، اور صحابہ نے 3 راتوں تک آپ کے ساتھ قیام اللیل کیا۔ اس کے بعد آپ چوتھی رات باہر نہ آئے، صحابہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا۔ سحر کے وقت آ کر آپ نے کہا کہ میں نے آج خاص طور سے نہیں پڑھائی، کہیں ایسا نہ ہو تم اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لو، اس لیے میں نے اسپیشلی تم کو نہیں پڑھایا۔ تو اس سے پتہ چلا آپ نے قیام اللیل صحابہ کو 3 راتیں پڑھائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، تو لہٰذا وطر کو تراویح کو با جماعت پڑھا جا سکتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ ہم سفر کے علاوہ بھی کیا ظہر، عصر، مغرب، عشاء ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے صحیح مسلم میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش اور بغیر خوف کے نمازوں کو ملا کر پڑھا ہے۔ تو دیکھیے نمازوں کو ملا کر پڑھنا بغیر بارش اور بغیر خوف کے یہ تب جائز ہے جب کوئی ہنگامی حالت یا ہنگامی صورت ہو۔ ہنگامی حالت، ہنگامی صورتوں میں جماعت 2 نمازوں کو ملایا جا سکتا ہے، اور فجر کو نہیں ملایا، فجر کے وقت میں ہوں گی، ظہر عصر کو ملایا جا سکتا ہے اور مغرب عشاء کو ملایا جا سکتا ہے۔ ظہر عصر مغرب عشاء چاروں کو نہیں ملایا جا سکتا، ظہر عصر اور مغرب عشاء کو ملایا جا سکتا ہے ہنگامی حالتوں میں۔ لیکن ہنگامی حالتوں میں یہ نہیں کہ گھر میں دعوت ہے، نان خلیہ بن رہا تو عورتیں پوری ہماری تیاری میں ہیں تو ہنگامی حالت ہے نا، اس سے بڑا ہنگامہ تو کیا ہو سکتا ہے عورتوں کے لیے کہ گھر میں مہمان آ رہے کھانا ہے، لہٰذا میں ظہر عصر ملا کے پڑھ لے رہی اور مغرب عشاء، یہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش کے، بغیر کسی وجہ کے بھی کچھ نمازیں پڑھی ہے ملا کر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، لیکن وہ ہنگامی حالتیں، ہنگامی صورتیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ کے لیڈر تھے، آپ کو بہت ساری ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی تھی، جس میں آپ نے امت کو یہ بتایا کہ ہنگامی صورتوں اور حالتوں میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ایگزامپل، مثال کے طور پر ایسا ہے کہ پانی کی سہولت ابھی ہے اور یہاں سے پھر پانی 50-100 کلومیٹر ایک دن تک نہیں ملنے والا ہے، اب ہنگامی صورت ہے، تو اگر باوضو ہو کر ہم نماز پڑھ لیں، اس سے بعد میں تیمم کرنا پڑے گا ہمیں، تو کوئی سوچ لے، پلان کرے کہ چلو، یا پھر سفر ہونے کی وجہ سے بعد میں جگہ نہیں ملنے والی نماز کے لیے، تو پھر وہ ہنگامی صورت 2 نمازیں ملا لے مکمل، تو الگ بات ہے، اس میں خسر نہیں ہوگا، جمع ہوں گی، صرف 4 ظہر اور 4 عصر ملیں گی، خسر نہیں ہوگا، خسر تو سفر میں ہی ہوں گی ہاف، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہنگامی حالت ہو، نہیں تو کھانا بنانا اور یہ تمام نہیں، ہاں بیمار ہو گیا کوئی اور بیٹھنا ہے اس کے پاس اور چھوڑ نہیں سکتے، نمازیں ضائع ہونے کے چانسز مکمل ہیں، پڑھی تو نہیں جا سکتی، یہ آپ کی مجبوری ہے، تو پھر کیا کریں ہم؟ ہنگامی صورت ہے۔ میں رات میں سفر میں نکلنے والا ہوں، ٹھیک ہے، میری فلائٹ ہے 9 بجے، فلائٹ کے بعد میں جب پہنچوں گا وہاں وضو کا نظم نہیں ملے گا، جماعت سے نماز نہیں ملیں گی، اس کے علاوہ مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑیں گی سیٹ پر، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی شہر سے نکلنے سے پہلے میں جو ہے مغرب کے بعد عشاء ملا لیتا ہوں، لیکن وہ 4 رکعت ہوں گی، خسر نہیں ہوں گی، پوری پڑھنا پڑیں گی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے ہنگامی حالتوں میں، عام حالت میں نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر ہنگامی حالتوں میں کوئی ظہر عصر کو ملا لے اور مغرب عشاء کو، تو بھی یہ انشاءاللہ کو حج نہیں، لیکن یہ معمول نہ ہو بلکہ ہنگامی حالت اور مجبوری کی صورت میں۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، 2 سوال ہے۔ جو قنوت کے بارے میں آپ نے 2 دعائیں بتائی، ایک سنت سے ثابت اور جو نارملی پڑھے جاتی، اگر وہ دونوں بھی دعا نہیں آتی تو ہم عربی کی جو دعا ہے جیسے صحت کی، جنت کی، دوزخ کی، ایسا ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کر سکتے ہیں کیا وتر میں آخری رکعت میں؟ اور دوسرا، جیسا آپ نے بولا کہ سورہ آل عمران کی 10 آیتیں آسمان کو دیکھ کے پڑھنی ہے، تو وہ وداؤٹ وضو اب یاد تو ہے نہیں، تو قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھنا پڑے گا، تو وداؤٹ وضو ہم پڑھ سکتے ہیں کیا وہ؟ بھائی نے 2 سوال کیے، ایک تو یہ کہ اگر قنوت نازلہ میں جو دعائیں سنت سے ثابت ہے، اگر کسی کو وہ یاد نہ ہو تو کیا وہ عربی زبان میں دعائیں کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر کسی کو قنوت نازلہ کی جو ثابت شدہ سنت دعائیں ہیں یاد نہ ہوں تو وہ عربی زبان میں کوئی بھی دعا پھر کر لے انشاءاللہ عزیز کو ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایک بار نہیں 3 بار پڑھ لے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہم دعاؤں کو 2-2 3-3 بار دہرایا کرتے تھے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے تو قنوت کے آخر میں یاد رکھیے، صحابہ سے عمل ثابت ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ النبی وسلم پڑھتے تھے، نبی پر درود بھیجتے تھے آخر میں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ اس میں اضافہ کر سکتے کہ یہ پڑھنے کے بعد وہ صلی اللہ علیہ النبی وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی ہو، یہ آپ کر سکتے، تو آپ عربی میں وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ دوسرا یہ بھی بتا دوں آپ کو میں کہ سمجھ لیجیے اب عربی میں دعا ہی یاد نہیں مجھے کچھ بھی، تو آپ کیا کروں؟ تو آپ تہجد جب پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز کے سجدے میں آپ جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں دعا کر سکتے ہیں۔ تہجد میں مطلب نفل نماز کے سجدے میں جو زبان آپ کو آتی ہے، اردو، ہندی، مراٹھی، تیلگو، پنجابی، ملیالم، کوئی زبان آتی ہے اس زبان میں کر سکتے ہیں،
اور علماء نے اس کا جواز دیا ہے. اس لیے حدیث کے الفاظ ہے بندہ سب سے قریب اپنے رب سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا اللہ سے مانگو. اور عربی زبان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آخری نبی عربی تھے، اس لیے اللہ نے عربی میں قرآن اتارا، ورنہ عبرانی میں بھی کتابیں اتری ہیں، سوریانی میں بھی کتابیں اتری ہے، اور دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر زمین ہر زمانے پہ ایک نبی تو اس کے ساتھ وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے میں ہم نے کتاب اتاری. تو وہ کتابوں کی زبانیں مختلف تھیں. آخری نبی چونکہ عربی تھے لہٰذا قرآن عربی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سمجھتا، تو لہٰذا نفل نماز کے سجدے میں آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. تو لہٰذا تہجد کے لیے اٹھیے، آخری رکعت کے اندر آخری سجدہ کیجیے، اس سجدے کے تسبیحات کے بعد اپنی دعا اللہ کے سامنے رکھیے. تو اگر عربی نہ بھی آتی ہو تو آپ کو میں نے حل اس کا دے دیا کہ اردو زبان میں بھی آپ، انگلش میں بھی آپ، اور بھی زبانوں میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اور علماء نے اس کا جواز دیا ہے. بھائی کے سوال، آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ بھائی کا دوسرا حصہ سوال کا یہ تھا کہ تہجد میں جب ہم اٹھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو دیکھ کر آخری 10 آیتیں پڑھتے تھے. تو اب اگر ہم کو سمجھو آیتیں نہیں آتی، یاد نہیں ہیں، تو کیا ہم قرآن لے کر باہر جا کر پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کرنا سنت ہے، نہ کرنے سے تہجد میں کوئی فرق نہیں آتا. ایک دوسرا، اگر آپ چاہتے کہ نہیں بھائی سنت پہ عمل ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے اور مجھے تو آتی نہیں ہے، تو دوسرا کہوں گا یاد کر لے. کسی نے ایک سوال کیا کہ مقام محمود کیا ہے؟ تو مقام محمود یاد رکھیے یہ جنت الفردوس کا ایک اعلیٰ مقام ہے. جنت الفردوس یہ جنت کا سب سے بیچ کا حصہ اور عرش کے نیچے ہے. اس کے اندر جو ہے جنت الفردوس کی جو چوٹی ہے، سب سے ٹاپ موسٹ مقام ہے، مقام محمود ہے، یہ ایک حصہ ہے. اور مقام محمود کے اندر بھی جو ایک چیز آتا ہے اس کے اندر ایک وسیلہ نامی مقام ہے. جنت الفردوس جس کو ہم ایسا عام زبان میں کہیے، جنت کے الگ الگ، جنت الفردوس، جنت النعیم، جنت المأوا، بہت سی جنت نام ہیں، مطلب الگ الگ ایریا ہے جنت کے نام ہیں. ہاں جنت ایک دوسرے کو پوچھیں مکان میں فلاں اس میں، تو اس سے پہچان اس کا درجہ، اس کا وہ پتہ چل جائے گا. تو جنت الفردوس یہ عرش کی بالکل نیچے ہے. آپ نے کہا جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، مطلب جنت الفردوس ایکچولی پرائم لوکیشن ہے. پھر اس میں بھی الگ الگ اسپاٹس ہیں، کارنر پلاٹ جیسا بولتے ہیں نا، بس بھائی چلو ایک ایریا ہے، اس میں بھی تو کارنر پلاٹ کی اہمیت، سینٹر پلاٹ کی اہمیت رہتی، اس میں بھی فلاں ان کے بازو گھر ہو تو ویسا ہی ہے. تو جنت الفردوس ایک سب سے اعلیٰ مقام، اس میں مقام محمود ایک اور اعلیٰ مقام، اور اس میں ایک مقام ہے جس کو وسیلہ کہتے ہیں، اور وسیلہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ مقام اس نے فرمایا یہ وسیلہ مجھے گمان ہے کہ مجھے ہی ملے گا، صرف وہ ملیں گا. تو مقام محمود میں بھی ایک ٹاپ ایریا اس کو کہتے ہیں وسیلہ. اور یہ وسیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے لیے وسیلہ مانگے، میرے سے وسیلہ نہیں، میرے لیے وسیلہ، جو جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ جنت الفردوس، اس میں مقام محمود، اس میں وسیلہ مانگے، میں اس کی سفارش کروں گا، مجھ پہ واجب ہو جاتی ہے. اور یہ کب کرنا ہے بولے آپ نے؟ اذان کی دعا میں شامل ہے. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ، اور عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ. ہمیں عطا فرما محمد کا وسیلہ مانا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا آپ کا وسیلہ تو ضروری ہے، ہم تو اذان کی بات کرتے ہیں. نہیں، وہ ہے نبی کے لیے وسیلہ مانگنا، نبی سے وسیلہ مانگنا نہیں کہ اللہ عطا فرما تیرے نبی کو وسیلہ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے؟ تو کہا وسیلہ یہ ٹاپ موسٹ سب سے پرائم پارٹ ہے جنت کا، اور مجھے گمان ہے کہ یہ حصہ مجھے ہی ملنے والا ہے، لہٰذا اگر تم میرے لیے مانگو تو میری سفارش تم پہ قیامت دن واجب ہو جائیں. تو جنت الفردوس، مقام محمود، اس میں وسیلہ، ہمارے نبی وسیلہ میں رہیں گے. سب سے ٹاپ موسٹ جنت کا سب سے پیک، سب سے اعلیٰ مقام ہے، فردوس کا حصہ ہے، محمود کا حصہ ہے. تو محمودہ کا معنی بہرحال یہی ہے کہ آپ کو اللہ وہ مقام عطا فرما دیں گا. جی السلام علیکم. کوئی شخص ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہو اور کبھی اگر اٹھ نہیں پایا سمجھے تو وتر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی، تو اس کو وتر کو کس طرح سے ادا کیے جائے اس کو، ایک سوال. اور دوسرا یہ کہ ابھی تہجد کی جو ذکر تھا اس کے اندر میں شب برات کے تعلق سے دو باتیں یعنی معلوم ہوئی ہے، تو شب برات کیا چیز ہے، اس کا جو ہے آپ خلاصہ کیجیے. بھائی کا سوال یہ تھا کہ ایک انسان روز جو ہے تہجد پڑھتا ہے اور اس کے بعد وطر پڑھتا ہے، اب ایک بار وہ سو گیا کسی وجہ سے نہیں اٹھ پایا تو اس کی وطر کا کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث واضح ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر وطر کو پڑھنا بھول جائے یا اس سے چھوٹ جائے، نیند کی وجہ سے چھوٹ جائے یا وہ بھول جائے، تو صبح میں یا جب یاد آ جائے جب پڑھ لے. تو اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے اس آدمی کے لیے جو عادی ہے روز وطر پڑھنے کا.
جو عادی نہیں ہے انہیں تو روز اٹھ کے وطر پڑھیں گا، اس کے لیے نہیں. ایک آدمی روز، جیسا آپ کا سوال ہے، روز پڑھتا ہے اور اگر وہ وطر ایک دن بھول جائے، چوک جائے، نیند لگ جائے، نہ اٹھ پائے، تو وہ شخص جب بھی اٹھے، جب یاد آئے تب اس کے لیے وطر ہے اور وہ وطر کو پڑھ لے. جیسا دوسری نمازوں کا ہے نا، جب یاد آ جائے، بھول جائے یا سو جائے تو جب اٹھے اس کے لیے وقت ہے، ویسے ہی وطر کے لیے سمجھ لیجیے آپ فجر میں اٹھے تو آپ فجر سے پہلے اگر وقت ہے تو وضو کیجئے، وطر پڑھیے اور پھر فجر کی نماز پڑھیں. آپ سو گئے، فجر بھی نہیں ہوئی سمجھ لی کسی وجہ سے، اور آپ کی عادت ہے کہ آپ روز وطر پڑھتے ہیں، تو پھر فجر پڑھے آپ سورج نکلنے کے بعد اور اس کے بعد وطر بھی پڑھ لے اپنی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وطر کی نماز اگر چھوٹ جائے، جو آدمی عادی ہے روز پڑھنے کا، وہ اس کی قضا بھی کر سکتا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ شب برات کے تعلق سے میں نے درس کے بیچ میں کہا تھا اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس کے تعلق سے تو یاد رکھیں شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کا منانا ثابت نہیں ہے. اس رات کی فضیلت کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے جو کہ حسن درجے کی، جو ہے ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجہ قرار دیا. وہ روایت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس رات لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. مطلب اس رات کی فضیلت کی بات آتی ہے. 15 شعبان کو، برات کی فضیلت نہیں وہ بھی، 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے سوائے کینہ پرور مطلب دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا ایسے انسان کو چھوڑ کر، اور جو دوسرے کے بارے میں برائی رکھتا ہے اس کو چھوڑ کر اللہ تمام کی مغفرت کر دیتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ 15 شعبان کی یہ فضیلت تو ثابت ہے کہ اس دن یہ فضیلت ہے، لیکن اس کا منانا ثابت نہیں، چونکہ کسی چیز کا فضیلت ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اس برات کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ تو 15 شعبان کی اس میں بھی جو فضیلت ہے. برات یہ نفرت کا اظہار والی رات، یاد رکھیے نام ہی خود عجیب ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن نے نہ حدیث نے کبھی برات کا نام اس رات کو دیا. 15 شعبان جس کو ہم کہتے ہیں، اور پتہ نہیں اس کے تعلق سے پھر کیا کیا عقائد ہے. مردوں کی عید ہے، قبرستان جایا جاتا ہے، کھانا بنایا جاتا ہے، رات میں غسل لیا جاتا ہے، 100 رکعت یا 1000 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہے، اور قضائے عمری پڑھی جاتی ہے، اور رات میں قیام دن کے روزے کی فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ روایت من گڑت ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت موضوع ہے. یاد رکھیے کہ 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ درست روایت نہیں ہے. تو لہٰذا 15 شعبان کی جو ایک فضیلت ثابت وہ یہ ہے کہ اللہ اس رات لوگوں کی مغفرت کرتا ہے سوائے چند لوگوں کے جو گناہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو منانا اور اس میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے. اس کی اگر تفصیلات دیکھنا ہے تو میرے 2 عنوان ہیں، شعبان، ماہ شعبان کی فضیلت اور ہماری بدعتیں، اور دوسرا عنوان ہے شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں. بہت تفصیل میں نے ان موضوعات کو جو ہے اس میں ڈسکس کیا ہے. کسی نے ایک سوال کیا ہے، should witr salah be prayed in even number when prayed in morning or daytime making qaza for witr salah. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی وطر نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ اس کو ایون مطلب طاق کی جگہ جفت کر دے جبکہ وہ قضا کر رہا ہے اس کی؟ تو نہیں، جب وہ وطر پڑھ رہا ہے تو وطر طاق ہی ہوتی ہے. وطر کا معنی ہوتا ہے آرڈر بھی، واللہ وطر ویحب الوطر، اللہ از آڈ اینڈ لوز آڈ. اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، طاق عادت کو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ وطر ہی کریں گا، 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت ہی پڑھیں گا. وہ اس کو جفت نہیں کریں گا، مطلب اس کو ایون نہیں کریں گا. مطلب بہت سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ رات میں پڑھے تو طاق، دن میں پڑھے تو جفت کرنا نہیں، وہ دن میں بھی پڑھیں گا قضا تو اس کو طاق ہی پڑھیں گا. جی السلام علیکم شیخ، ہمارا سوال یہ ہے کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اللہم رب حزید، تو یہ دعا ضروری ہے کہ ہر اذان کے بعد ہی پڑھیں، ایسے مطلب کسی اور وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے سوال کیا کہ اذان کی بات کی جو دعا ہے تو کیا اذان کی بعد ہی پڑھے؟ تو یاد رکھیے اذان کے بعد جو سنت سے ثابت ہے یہ ہے کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے اور اس کے بعد اللہم رب حزید دعوت التامہ یہ دعا پڑھی جائے. اور ہاں، یہ دعا اذان کے بعد کی ہی دعا ہے اور اذان کے بعد ہی کی جائے. کیونکہ آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے اور میرے لیے وسیلہ مانگے تو میری سفارش واجب ہوں گی. تو لہٰذا اذان کے بعد پہلے درود بھیجنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، درود ابراہیم سنت سے ہی ثابت ہے. اور اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا پڑھنا چاہیے جو اذان کی. آپ نے فرمایا جب مؤذن اذان دے تم اس کے الفاظ دہراؤ، جب وہ اذان ختم کرے تو تم یہ دعا پڑھو، اور جو ہے مؤذن کو جتنا اجر ملے گا مطلب اس کو اتنا ہی اجر اس دعا کو پڑھنے والے کو بھی ملے گا. مطلب بلانے والے کو جتنا اجر پڑھنے والے کو ملے گا، لہٰذا اسے پڑھنا چاہیے. اور ہاں، اذان کے بعد ہی اسے خاص طور سے پڑھنا چاہیے. کسی نے ایک سوال کیا، نمبر آف رکعات ان تراویح اینڈ دا ٹائمنگ فار اٹ، ہاؤ کین وومن پرے تراویح. دیکھیے تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک ہے. تراویح کا وقت
وطر کا وقت عشاء کے بعد سے لے کے فجر کے پہلے تک ہے. تو عورتیں اگر تراویح پڑھنا چاہتی تو ٹائم کیا ہے ان کے پڑھنے کا؟ یہی ٹائم ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کتنی رکعتیں پڑھے؟ تو تراویح کی رکعتیں، قیام اللیل کی رکعتیں اور تہجد کی رکعتیں ایک ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ملتی ہے وہ ہے 8 رکعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو لہٰذا آپ کو 8 رکعت پڑھنا ہے اور اس کے بعد 3 تراویح پڑھنا ہے. اب آپ عشاء کے بعد پڑھیں، آدھی رات کو اٹھ کر پڑھے یا سحر سے پہلے پڑھے، یہ آپ کے اوپر ہے. تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک. اس کی رکعتیں 8 ہیں اور اس کے بعد 3 وطر ملا کے ہو جائیں گی 11 رکعت. یہ طریقہ ہوگا آپ کے پڑھنے کا. اور بالکل عام نماز وطر مطلب تہجد یا قیام اللیل کی رکعتیں 2 رکعت نفل، پھر 2 رکعت ویسی ہوتی ہے. 3 وطر کا طریقہ اور 1 وطر کا طریقہ اور 5 7 9 کا میں نے بتا دیا. آپ اس طریقے سے پھر اس کو اٹیچ کر لیں. جی السلام علیکم شیخ. آپ نے جیسا کہ جب اللہ یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے دے تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے. تو آپ نے ابتدا میں ایک حدیث پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو پڑھنے کا حکم دیا ہے اور بعد کی حدیث میں اس کو سنت بتایا ہے. تو ہم اس میں کیسا فرق کریں گے؟ میں نے سوال کیا کہ جب نبی کا کوئی حکم آ جائے تو وہ تو ہم پر واجب اور فرض ہو جاتا ہے عمل کرنا. تو میں نے تو ایک حدیث پڑھی جس میں آپ نے کہا حق ہے وطر. ایک روایت کے اندر ہے وہ مسلم نہیں جو وطر نہ پڑھے، ایسے الفاظ ہیں. اور ایک روایت میں پھر وہ سنت ہے، تطوع کا لفظ ہے، مطلب میرا طریقہ ہے. تو پھر اب کیا سمجھے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چیز کی اہمیت بتا رہے اور خود اس کے بعد میں ایک دوسری حدیث میں یہ کہہ رہے کہ وہ سنت ہے میری، تو لہٰذا اس میں تطبیق کا اصول یہ ہے کہ بہت اہم ہے مت چھوڑو، لیکن سمجھ آپ چھوڑ بھی دیتے کو ہے، لیکن جہاں یہ ہوتا ہے کہ نبی حکم دیتے اور حکم سے پیچھے نہ ہٹے، واپس نہ لے. سمجھے؟ جیسا کہ حکم میں یا تاکید میں 2 فرق ہے. ایسا ایک ہے نبی کا حکم، نبی جو دیتے اسے لینا ہے، اور ایک ہوتا ہے نبی تاکید کرتا ہے، حکم نہیں دیتا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا جمعہ کا غسل ہر جو ہے بالغ پر واجب ہے. واجب بولے تو فرض ہو گیا نا. لیکن علماء لکھتے ہیں اگر مجبوراً نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. سمجھ رہے یہ معنی؟ تو یہاں ایک حدیث میں آپ نے کہا حق ہے، ایک حدیث میں کہا مسلمان نہیں، اور ایک حدیث میں کہا تطوع میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. تو لہٰذا اس سے پتہ چلا بہت زیادہ اہم ہے لیکن واجب نہیں. چونکہ دوسری حدیث آ جا رہی نا کہ تطوع کا لفظ ہے، میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. تو لہٰذا بہت زیادہ اہم ہے لیکن واجب نہیں ہے. تو چونکہ دونوں روایتیں آ رہی ہیں اور دونوں ایک ہی جگہ رہی، دونوں صحیح ہے، تو تطبیق کا اصول یہ کہتا ہے کہ اٹ موسٹ امپورٹنٹ لیکن بٹ ناٹ کمپلسری یہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر خاموشی اختیار ہو جاتی اس کے بعد کوئی بات نہیں آتی تو پھر اس کا کرنا ضروری ہو جاتا. جیسا کہ ایک اور روایت ہے اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ کا نام نہ لیا. اب بہت سی بار آدمی شروع ہو جاتا باتیں کرتے کرتے اور بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا. تو علماء نے لکھا کہ ہو جائیں گا لیکن بہت تاکید ہے اس لیے کہا گیا اس کا وضو نہیں. ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا چاہیے. لیکن بھول گیا کبھی آدمی تو بیچ میں یاد آیا تو پھر پڑھ لے، لیکن بہت تاکید اس سے مانا ہے. لیکن یہاں تو بہرحال ایک جگہ کمپلشن کی بھی آتی، دوسری جگہ نفل کا بھی لفظ آتا ہے. اس کا مطلب یہ سنت موقعہ ہے ہمارے لیے. جی سجدے میں کیسا کرنا چاہیے دعا، جو اپنے بولے ہندی میں بھی مطلب اردو میں بھی کر سکتے ہیں، اور وہ کون سی رکعت میں افضل رہے گا؟ بھائی کا سوال یہ کہ نماز کے کس رکعت کے سجدے میں کریں. تو میں عموماً یہ کہتا ہوں افضل مفضول کا اس میں ہے ہی نہیں، کہ تو حدیث میں الفاظ ہیں بندہ سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا لہٰذا اللہ سے مانگو. تو سمجھ لیجیے آپ نماز پڑھ رہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آخری رکعت کے آخری سجدے میں کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بعد میں یاد ہے کہ صرف قاعدہ کرنا ہے، ورنہ آپ نے دعا اتنی کی کہ آپ رکعتیں بھول گئے بعد میں، یا دعا کی پہلے سجدے میں تو آپ کو یاد نہیں تھا، دوسرا سجدہ کرنا آپ قاعدے میں بیٹھ گئے. تو بیسٹ یہ ہے پریکٹس، بیسٹ پریکٹس بول رہا ہوں میں، یہ سننے سے ثابت نہیں لیکن کوئی بات. ٹھیک ہے نہ افضل مفضول ہے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو، 2 رکعت پڑھ لے پوری، جس میں آپ نے جو قیام کر لیا، دوسری رکعت کا رکوع کر لیا، پہلا سجدہ بھی کر لیا، دوسرے سجدے میں کر لے تو کہ آپ کو معلوم ہے اٹھ کے صرف کیا کرنا ہے، آپ کو قاعدے میں بیٹھنا اور سلام پھیر دینا ہے. تو آپ بھول بھی گئے تو آپ کو معلوم کچھ نہیں کرنا ہے، مجھے صرف قاعدہ پڑھنا ہے اور سلام کر دینا ہے. تو بیسٹ پریکٹس یہ ہو سکتی ہے. لیکن کوئی پہلے میں کر لے، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں، دوسری رکعت کے پہلے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس میں افضل اور مفضول جیسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. جی دوسرا حصہ آپ کے سوال کا کہ کوئی مطلب ریگولرلی وطر پڑھتا ہے، اتنے ریگولر کبھی مس نہیں ہوتے اور وہ ایسے وقت میں اٹھے. بھائی کا دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو روز وطر پڑھتا ہے لیکن اب آج وہ اٹھا تو ایسا اٹھا کہ فجر کی جماعت کھڑی ہے، تو اب کیا کرے وطر کا؟ تو چونکہ فجر کی جماعت کھڑی ہے وہ صرف فجر کی فرض نماز ہی پڑھیں گا. فجر کے بعد اگر وقت ہے سورج نہیں نکل رہا ہے تب وہ اپنی وطر پڑھیں گا، اور اگر سورج نکلنا چالو ہو گیا تو پھر سورج نکلنے کا ویٹ کریں گے انتظار، اور اس کے بعد اگر
فجر کی 2 سنتیں پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے, اور وطر کو پڑھنا ہے تو وہ بھی تب پڑھ سکتا ہے. سمجھ رہا؟ تو اگر کوئی شخص نماز میں اٹھا اور وطر پڑھنے کی نیت تھی, روز پڑھتا ہے, لیکن آج فجر کی جماعت کھڑی ہے, فجر کی جماعت کھڑے ہونے کے بعد وطر نہیں پڑھیں گا, اس کے بعد انتظار کریں گا, فجر پڑھیں گا, فجر کے بعد اگر سورج نہیں نکلا ہے, مطلب ٹائم اگر باقی ہے, تو اپنی وطر پڑھیں گا. اگر سورج نکلنا شروع ہو گیا تو وطر کے لیے انتظار کریں گا, سورج جب نکل جائیں گا اس کے بعد اپنی وطر کی نماز وہ اس کے بعد پڑھیں گا اندر کے. اور یہی معاملہ 2 سنتوں کا بھی ہے. سنت وہ اٹھا, روز سنت پڑھنے کا عادی, فجر کی وہاں گیا, امام صاحب کھڑے ہیں, تو پھر ان کے پیچھے وہ سنت کے لیے 2 رکعت باندھ کے نہیں کھڑا ہوں گا, اس لیے کہ آپ کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے, جب کسی نماز کی اقامت دے دی جائے فرض تو دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی, لہٰذا وہ جا کے مل جائیں گا, اس کے بعد فجر ہونے دیں گا, فجر کے بعد کھڑا ہو کے نماز پڑھیں گا. اگر وقت ہے تو, وقت نہیں ہے تو پھر سورج نکلنے کا انتظار کریں گا, سورج نکلنے کے بعد بھی یہ پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی فجر کے بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھی. آپ نے کہا تو نے کیا ہمارے ساتھ فجر نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پڑھی ہے. تو کہا پھر یہ کیا ہے؟ تو کہا میری 2 سنت چھوٹ گئی تھی. آپ نے خاموشی اختیار کی. اس سے پتہ چلا فجر کی فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اس کو روز کا معمول نہیں بنانا چاہیے. افضل تو اس کو پہلے ہی پڑھنا ہے, لیکن بعد میں بھی ضرورت پڑنے پر پڑھی جا سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کوئی فجر کی سنت پڑھ رہا ہے اور اسی دوران جو سو اقامت شروع ہو گئی فجر کی فرض, تو اپن جوائن کر سکتے, اس کو فرض میں جوائن کر دے سکتے, یا اس کو اس کے حال پہ مطلب سنت ادا کرنے کے لیے چھوڑ سکتے؟ بھائی نے ایک سوال کیا, اگر فجر کی مطلب نماز کے لیے اقامت شروع ہو گئی اور ایک آدمی کھڑا ہے, سمجھ لیجیے میں ہی کھڑا ہوں, میں نماز کے لیے گیا ہوں, فجر سے پہلے دیکھا ہوں ٹائم ہے, کھڑا ہوں, اب پہلی رکعت میں اور اقامت شروع ہو گئی, تو اب میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے, تو میرا کام یہ ہے کہ میں رکعت کو توڑ دوں گا اور جا کر فجر میں مل جاؤں گا. ٹھیک. اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ عمرے کو حج کو جاتے ہیں تو بولتے ہیں عرب لوگ بہت برے رہتے ہیں, کیوں؟ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھنے, تو آ کے ہاتھا چھوڑا دیتے, لے آ کے صفوں میں کھڑے کر دیتے. ہوتا کیا, اب ہندوستانی پاکستانی لوگوں کی عادت ہے, امام صاحب لمبی لمبی صورتیں تو خاص پڑھائیں گے, آرام سے اقامت کے ٹائم پہ نیند کھل کر, اقامت کا جماعت کھڑے کے بعد وضو چلتا, اس کے بعد 1 رکعت ہونے کے بعد بھی اس کو پتا ہے میری اتنی فاسٹ, مطلب میری نماز میں اتنی زبردست ٹریننگ ہے, میراتھن ہوں میں, کہ اس کی 1 رکعت میں اپنی 2 کر کے قاعدے مل بھی جاؤں گا. اور پتہ نہیں لوگوں نے ایک اصول بھی دیا, بولے فقہ کا اصول ہے, اگر قاعدہ بھی مل جائے کسی نماز کا تو اس کے پہلے کی موقعہ پڑھ لو. حدیث بول رہی ہے کہ اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی, اور یہ بول رہا ہے کہ قاعدہ مل جائے چلتا, تو یہ آرام سے دوسری رکعت میں 2 رکعت پڑھتا, جا کے کھڑا تھا. اب وہاں کیا عرب کیا کرتا ہے, وہ عمل کرتا ہے حدیث پر کہ بھائی اقامت ہو جاتا ہے نماز نہیں, تو وہ کیا کرتا ہے, وہاں آتا ہے اور ہاتھ بولتا چھوڑو نماز کو چلتا. اب انڈین بولتا ارے کیا برے لوگ ہیں, اللہ کے رسول کے زمانے میں کافر کرتے تھے, دیکھو مسلمان ہو کے کر رہے ہیں, کمپلین کرتا ہے انڈیا میں آ کے, اس کو سمجھتا نہیں اقامت ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھنے ہی نہیں دینا ہے آپ کو, اس نے پڑھنے نہیں دیں گا آپ کو. کیوں نہیں پڑھنے دیں گا؟ اس لیے کہ جب اقامت ہو جائے تو اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی. تو اب میرا کام کیا ہے, اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نماز توڑ دوں گا جا کے, لیکن اگر ایسا اقامت شروع اور میں قاعدے میں ہوں, قاعدہ جب بھی ہو جاتا ہے ختم, تو پھر نماز سلام پھیروں, فوراً جا کے ملوں. لیکن اگر پہلی رکعت باندھی اقامت ہو گئی, چونکہ مدینہ مکہ میں اور بہت ساری مسجدوں میں ایسا گلف میں اذان کے ٹائمنگ ہے, جماعت کے ٹائمنگ نہیں ہوتے, اذان کے بعد جماعت 5 سے 7 منٹ میں کبھی بھی کھڑے ہو جاتی ہے. امام کا جیسی رکعت ختم ہوئی نماز وہ کھڑا کرتا ہے, 1 منٹ بعد بھی ہوتی ہے, 2 منٹ اور 3 منٹ بعد. تو وہاں اذان ہوگی مطلب آپ کو اندر آ جانا ہے, کبھی بھی جماعت کھڑے ہوں گی, تو وہاں اب آپ کو معلوم نہیں کب ہوں گے, آپ آ کے رکعت مان لیا ہوگا, آپ کو توڑ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب کیا انڈیا میں ہم لوگ کسی کو توڑوا کے لے آ کے کھڑے کرے جیسا لوگ گلف میں کرتے ہیں؟ تو میں کہوں گا بالکل نہیں, اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو. ہمارے پاس لوگ دین کو نہیں سمجھتے, یہاں بہت جہالت کی, جس کو بولیں پرتوں پر پڑھتے چڑھی ہوئی ہے, وہ آپ کو کافر ابو جہل سے بدتر ڈکلیئر کر دیں گا نماز پڑھانے کے بعد. تو اب انڈیا میں کہوں گا کچھ مت کیجئے, اپنی نماز پڑھ لیجئے, نماز کے بعد اگر لگے سینسیبل سمجھدار انسان ہے تو بولے میرے بھائی جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو دوسرا نہیں ہوتا ہے, اور اگر کوئی حجت کاکڑی ہوتا ہے نا تھوڑا ٹیڑھا, تو چھوڑ دینا اور چلے جانا ہے, اس کے بحث نہیں کرنا. چونکہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ بحث کے چکر میں وہ آپ کو کل سے ملون کہیں گا, اور پھر جماعتی اختلاف و جھگڑا نہیں, سمجھائیے, چھوڑ دیجیے. تو انڈیا پاکستان میں کہوں گا اگر سمجھدار مسجد ہے, جو مسجد میں کتاب و سنت کی تعلیم عام ہے, تو وہاں تو ٹھیک ہے, لیکن عام جگہ میں کہوں گا چھوڑ دے, آپ کو لگتا ہے تو بعد میں اس کی اصلاح کرے, چونکہ یہاں لوگ سمجھتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں الفاظ ہے, جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں شیطان بہت وسوسے ڈالے تو کیا کرے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, اور حدیث میں الفاظ ہے. اب اگر انڈیا میں نے یہ کر لیا تو نماز میں تھوک رہا, میرے پہ اعوذ باللہ پڑھ رہا میں شیطان, اب کیا کریں گے اس کا بتائیے. حدیث میں الفاظ ہیں کہ کوئی شخص نماز میں اور وسوسے آتا تو کیا کرے, اعوذ باللہ من الشیطان, اور 3 بار اسپٹ کرے لیفٹ ہینڈ سائڈ الٹے ہاتھ پر. یہاں کر سکتے کیا آپ؟ مسئلہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس
کلچرل بولتے ہیں نا, کلچرل امپیکٹ اور جہالت کی چادر ایسی چڑھی ہے کہ بہت ساری چیزیں. نماز آپ دیکھیے, اب نماز ہے, نماز میں بلغم آیا آپ کو, حدیث میں ہے کہ کسی کو نماز میں بلغم آیا اور بوڑھا انسان بلغم نکل لے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے, بہت بیماریاں ہوتی ہیں اس سے. تو کیا حدیث میں فرمایا آپ نے, جب دستیوں کا اور ٹیشو پیپر تو تھے نہیں صحابہ کے پاس, تو کہا کسی کو ہو جائے تو کیا کرے, جیب میں تھوک دے, زیادہ ہو نہیں کنٹرول کر سکتے تو کپڑے پہ تھوک کر مل لے, یا پھر بازو اپنی جوتی میں تھوکے, لیکن قبلے کی طرف, سامنے والے کی طرف نہ تھوکے, یہ منائی. اب اگر انڈیا میں کوئی نماز کی حالت میں دستی, اب وہ مانا یہی پہنچنا ہے کسی چیز سے, صحابہ کے پاس دستیاں ہیں تو جیب میں تھوک دو کہا آپ نے, تو اب اگر نکال کے دستی سے پوچھو تو نماز کیا, عمل کثیر نماز میں, چلو نماز آئے تمہاری, امام صاحب ان کی نماز نہیں ہوئی, چلو اٹھو پڑھو. اب وہ بیچارہ پڑھو نماز, جاؤ نماز نہیں, دستیاں نکالا نماز میں پتہ نہیں. ارے لیکن میں نے دیکھا وہ عرب لوگ عربوں کے لیے جائے تھے, تمہارے لیے نہیں, ان کے مسلک میں اپنے نہیں ہے. کیا صلاح یہ سب چیزیں. آپ بالکل دستی نکال سکتے, ٹیشو پیپر نکال سکتے, ناک پوچھ سکتے اور اس کو واپس جیب میں ڈال دیجیے, اب ڈسٹ بن کی طرف مت جائیے. تو اس میں بھی لوگ بہت زیادتی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ایک بار جو میں نے دیکھا کہ حرم کے اندر ایک عرب, ٹھیک ہے, نماز میں موبائل آ جائے تو کٹ کر دینا, یہ تو ہے. نماز میں موبائل آیا تو اٹھا کے فی صلاح, نماز میں وہ بول کے رکھ رہا ہوں, یہ تو یہ زیادتی, یہ زیادتی. یہ تو کہیں گے کہ نماز کو ڈسٹرب کرنے والی چیزوں کو ہٹایا جا سکتا ہے, یہ ثابت ہے, لیکن فون اٹھا کر فی صلاح بول کر نماز میں بول کے رکھنا زیادتی. یہ تو درست. تو یہ میں کہوں گا, ہاں آپ نکال کے ٹیشو اندر ڈال لیں, اپنے جیب میں رکھ لے, نماز کے بعد آپ کر سکتے, سمجھ رہے ہیں, یہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ہمارے پاس کلچرل امپیکٹس ہوتے ہیں, تو اسی وجہ سے ہم بہت سارے عمل کو نہیں کر پاتے ہیں. لیکن سمجھدار انسان کو آپ بعد میں سمجھا, لیکن میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ اس کا ہاتھ چھوڑا, اس لیے کہ یہاں بہت بڑا فتنہ آپ کو مانا جائے گا کہ نماز توڑ دیا, نمازی کے آگے گزرنے کا کیا عذاب ہے اور پتہ نہیں. بیٹر ہے آپ اس کو بعد میں سمجھیں. ہاں جہاں لوگوں کو شعور ہے, سمجھداری ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ماحول ہے, جیسا گلف میں ایک ماحول ہے, اگر وہاں توڑ بھی دے تو انڈین پاکستانی خاموش بڑے ہیں, کچھ نہیں بولتا, اس کو معلوم, اس کو فتنہ بولے تو اس کو باہر کر دیتا, اس سے ڈیپورٹ, اگلے دن بولتا جاؤ انڈیا واپس, بغیر عمر بغیر حج کے, تو یہ سیدھے رہتے. تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہاں ان کو علم ہے اور وہاں سمجھانے والے اور پورا ماحول ہے. یہاں مشکل ہے تو بہرحال یہاں نہ کیجیے, لیکن اگر میرے خود کا ذاتی ہے تو توڑ کر آپ بہرحال وہاں چلے جائیں. اسی پر اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.